ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے شام مسکرانے لگی اور اس کی رائٹر ہے ہماری پیاری مریم عزیز، اور یقیناً آپ لوگ ناولز کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں جنت کے پتے انشاءاللہ جلدی سٹارٹ کرنے والی ہوں، اور اس کی کچھ ایپیسوڈز کے بعد اس کو میں نئے چینل پر شفٹ کر دوں گی، اور وہ ساتھ میں لنک بھی آپ لوگوں کو میں دے دوں گی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہی۔ باقی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو یقیناً آپ لوگ بھی ہوں گے، تو انتظار کیجیے۔ میں کوشش کروں گی کہ ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے ایپیسوڈز میں، اور باقی مجھے آپ لوگوں کا اچھا رسپانس چاہیے۔ اگر آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے تو آپ لوگوں کو ناولز ٹائم سے میں دیتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے کی طلب کے باوجود بڑے ضبط سے اسکرین کو دیکھنے پر مجبور تھے۔ ڈرامہ ختم ہوا تو انہوں نے بے ساختہ گہری سانس لی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے بیگم؟ شمیم نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک تو ہر 15 منٹ بعد آپ کو چائے کی طلب جاگ اٹھتی ہے، مجھ سے بار بار نہیں اٹھا جاتا۔ بیگم مبالغے کی بھی حد ہوتی ہے، پورے 3 گھنٹے پہلے ایک کپ پیا تھا، اور ایک کپ سے کیا بنتا ہے؟ تو آپ کے لیے چائے کی دیگ چڑھا دیتی ہوں۔ نوازش ہوگی تمہاری، ان کے طنزی انداز پر وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئے۔ گیس نہیں آ رہی، سلنڈر استعمال ہوتا ہے، گیس ختم ہوگی تو آپ نے ہی باتیں کرنی ہیں۔ اتنی بحث سے بہتر ہے میں علیم یا راشد کی طرف چلا جاؤں، وہاں کم از کم چائے کے ساتھ اور بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا، کہہ کر وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کا یہ حربہ کامیاب بھی رہا۔ وہ ایک دم اچھل کر صوفے سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں اب تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ سب مجھے برا سمجھے، اپنے بھائی بھابھیوں کے سامنے مظلوم بننا چاہتے ہیں۔ کتنی ظالم بیوی ملی ہے جو چائے بھی نہیں بنا دیتی۔ تو نہیں دیتی نا، وہ کہہ کر آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے اور ریموٹ اٹھا کر اپنا پسندیدہ چینل لگا لیا۔ حد ہوتی ہے سرور صاحب، مبالغہ آرائی کی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ وہ مسکرا کر ٹی وی دیکھنے لگے۔ وہ اسکول سے آئی تو اس کا موڈ سخت آف تھا۔ وہ کچن میں کام کرتی ناصرہ کو سلام کر کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بیگ پٹکنے کے انداز میں بیڈ پر پھینکا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتار کر ایک دائیں اور دوسرا بائیں پھینکا۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھول کر ناز باہر نکلی اور اس نے حیران ہو کر اپنے قدموں میں پڑے جوتے کو دیکھا اور دوسری نظر اپنی منہ پھلائے بیٹھی بہن پر ڈالی۔ یہ کیا طریقہ ہے علینا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، یوں ہی سر جھکائے پیر جھلاتی رہی۔ سمیٹو ساری چیزیں جو پھیلائی ہیں، سنا نہیں تم نے؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ زور سے بولی تو علینا کو اٹھنا پڑا۔ جتنی دیر میں اس نے اپنا پھیلاوا سمیٹا تب تک ناز وہیں کھڑی رہی۔ منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ اب اس نے علینا کے قریب جا کر پوچھا۔ بولو علینا، اب کی بار اس نے اس کا چہرہ تھام کر پیار سے پوچھا۔ ٹیچر نے آج مجھے پنش کیا۔ کیوں؟ ناز نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ کافی محنتی اور لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ ہوم ورک چیک کروانا تھا۔ میرا ہوم ورک کمپلیٹ تھا، کاپی میں نے خود کل بیگ میں رکھی تھی، ٹیچر کو دینے لگی تو کاپی غائب تھی۔ ٹیچر کو پتہ بھی ہے کہ میں ہمیشہ اپنا ہوم ورک مکمل کرتی ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے روم سے باہر نکال دیا۔ اتنی انسلٹ ہوئی میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی تو ناز نے اسے ساتھ لگا لیا۔ ہو جاتا ہے علینا، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تم بائی مسٹیک گھر بھول گئی ہو۔ میں بھول جاتی تو ٹھیک تھا باجی، پر میری کاپی کاشفہ نے نکال لی تھی، اور جب پیریڈ ختم ہو گیا تو کاپی لا کر میرے ڈیسک پر رکھ دی۔ کاشفہ نے ایسا کیوں کیا؟ ناز کو کافی حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکی ہے جس کی وجہ سے ٹیچر نے میری انسلٹ کی ہے۔ میں پوچھوں گی کاشفہ سے۔ ناز کو برا لگا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس ڈھیٹ پر کوئی اثر نہیں ہونا، علینا نے آنسو صاف کرتے ہوئے تب کر کہا۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تم اپنا موڈ ٹھیک کرو اور کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے تم نے اسکول میں کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ چلو شاباش، چینج کر کے جلدی سے باہر آؤ۔ وہ کھانا کھا رہے تھے جب صہیب سلام کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آؤ بزی مین، آج تمہیں کہاں سے ہماری یاد آ گئی؟ ناز اس کو دیکھ کر بے ساختہ انداز میں بولی تو وہ مسکراتا ہوا کرسی گھسیٹ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یاد تو روز آتی ہے، ابھی آپ نے خود ہی تو کہہ دیا مصروف آدمی ہوں۔ اچھا تو کیا مصروفیات ہیں جناب کی؟ ناز نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سیکریٹ ہے جو میں ہر کسی کے سامنے نہیں بتا سکتا، اس نے شرارت سے علینا کی طرف دیکھ کر کہا، جو بیزار سے چہرہ لیے پلیٹ پر جھکی تھی۔ کوئی ریاکشن آتا نہ دیکھ کر اس نے ابرو اچکا کر ناز کو دیکھا۔ کیا بات ہے، آج مس مرچی بڑی خاموش ہے،
साथ ही उसे भी छेड़ डाला। क्यों चुईया, तुम्हें क्या हुआ है? सुहेब उसकी पोनी खींचकर बोला तो वो गुस्से और नाराज़गी से नाज को देखने लगी। बाजी, आप सुहेब भाई को मना कर दें, उन्हें कहिए मुझसे तमीज़ से बात किया करें। ओह माय गॉड, उसके अंदाज पर सुहेब कहका लगाकर हंस पड़ा था। तमीज़ से बात किया करूं मलका आलिया आपसे? अच्छा, कोई और हुक्म? अलीना गुस्से से कोई जवाब न दिए चुप बैठी रही। लगता है स्कूल में मार पड़ी है, इसीलिए मलका आलिया के मिजाज ख़राब है। और वो जो कब से बड़े जब से बैठी थी फट पड़ी। आपकी दोस्त ने अपना कारनामा आपको सुना दिया होगा, इसीलिए आप यहाँ तमाशा देखने आए हैं। मुझे जहर लगती है, वो भी और आप भी। अलीना, नाज ने तनबीही अंदाज में उसका नाम लिया। कैसे बात कर रही हो तुम? बड़ा भाई है तुम्हारा। मेरा कोई भाई नहीं, कम अज़ कम ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये काशवा के चमचे हैं। उसके चमचा कहने पर बड़े गौर से उसको देखा। सुहेब एक बार फिर कहका लगाकर हंस पड़ा तो वो खुद को ही मज़ीद टॉर्चर होता देखकर अपने कमरे की तरफ भागी थी। सुहेब प्लीज़ तुम माइंड ना करना, आज अलीना का मूड ठीक नहीं। पहले भी कब ठीक होता है, वो मुस्कुराकर बोला। खैर मैंने माइंड नहीं किया, मैं भी तो उसे तंग करता हूँ। तो क्यों तंग करते हो? पता है ना उसमें बर्दाश्त का मादा कम है। पता है, इसीलिए तो करता हूँ। मज़ा आता है जब वो चिढ़ती है। अब आपको तो तंग करने से रहा। क्यों? मुझे क्यों तंग नहीं कर सकते? क्योंकि आप मजाक को एंजॉय करती हैं। अपनी सरियल बहन की तरह नहीं हैं आप। अच्छा, मेरी इतनी स्वीट बहन को सरियल तो मत कहो ना। मैं इतना भी अच्छा नहीं कि सरियल को स्वीट कहकर कह दूँ। बको मत। नाज ने ज़ोर से उसके शाने पर एक थप्पड़ लगाया था। अच्छा, अब जो भी पका है ज़रा जल्दी से ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। लगता है आज ताई जी ने कोई सब्ज़ी पका ली है, नाज मुस्कुराते हुए बोली। सब्ज़ी नहीं, सब्ज़ियाँ। पता भी है मुझे सब्ज़ियों का मतंजन पसंद नहीं, फिर भी बना लेती हैं। उसने बुरा सा मुँह बनाया। नाज ने बिरयानी की प्लेट रायता के साथ उसके सामने रखी तो वो बेसाख्ता खुश हो गया। जीती रहो मेरी आपी। वो तेज़ी से खाने लगा था। आराम से खाओ खाना, कहीं भागा नहीं जा रहा। खाना तो नहीं भाग रहा, पर मुझे देर हो रही है। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सुहेब, अब तुम कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग तुम्हारा सब्जेक्ट है और तुम अपनी स्टडी को इतना लाइट लेते हो। पता है ताई जी भी तुम्हारी तरफ से इतना परेशान रहती हैं। ओहो, मम्मा को तो आदत है छोटी मोटी बातों पर परेशान होने की। अगर मैं थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजार लेता हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? थोड़ा? नाज ने आंखें फैलाई। थोड़ा नहीं, सारा सारा दिन घर से गायब रहते हो। आप ही प्लीज़, अब आप मत शुरू हो जाइए। घर में भी सारा दिन यही सुनता रहता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हो, उनकी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। एक तो ये इकलौते होने के बड़े नुकसान हैं, वो मुँह बनाकर बोला। और फ़ायदों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नाज ने अब्रू अचकाकर पूछा। वो तो मेरा हक है, वो बिरयानी का बड़ा सा चमचा मुंह में डालते हुए बोला। माँ बाप का भी पूरा हक है तुम पर, पता है मुझे, पर वो शिकायत मुझसे तब करें जब मेरे मार्क्स ठीक ना आए। और इतनी ज़बरदस्त बिरयानी के लिए बहुत शुक्रिया। बहन हो तो आपके जैसी हो, वरना ना हो। उसके अंदाज़ पर नाज मुस्कुरा दी थी। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दे, आते हुए लेता आऊँगा। वो अपना मोबाइल चेक करते हुए बोला। हाँ, आते हुए पिज़्ज़ा लेते आना, अलीना को पसंद है, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आपको सबके मूड का ख्याल रहता है, थोड़ा उस बंदरिया को सिखा दे। सुहेब, तुम मेरी बहन का नाम मत बिगाड़ा करो। नाज ने मसनूही खफगी से उसे टोका। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया, उसका नाम चूहिया है। कहकर वो रुका नहीं था, जबकि नाज अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सकी थी। अलीना, मेरे साथ चलोगी? नाज की आवाज़ पर ड्राइंग करता उसका हाथ रुक गया था। उसने सर उठाकर दरवाजे में खड़ी नाज को देखा, जिसके हाथ में ट्रे थी। कहाँ जाना है आप ही? वो उठकर उसके करीब आ गई और रुमाल उठाकर देखा। गाजर का हलवा? वो नदीदेपन से बोली। ताया जी की तरफ जाना है। अलीना ने बुरा सा मुँह बनाया। मुझे नहीं जाना, मैं काशवा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बुरी बात अलीना, ऐसा नहीं बोलते, वो कज़न है हमारी, और कज़न एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। बाजी, मजाक और इंसल्ट में फ़र्क होता है। वो और सुहेब भाई कोई मौका नहीं जाने देते जिससे वो मेरा मजाक ना उड़ा सके। सुहेब तो प्यार से नाम देता है ना, मुझे उनके प्यार की ज़रूरत नहीं। उन्हें रूठे अंदाज में बोली। ओके, मैं सुहेब को मना कर दूँगी, और काशवा को भी मना करें, नहीं तो मेरी वैन और स्कूल बदल दे। नाज ने गौर से उसका चेहरा देखा और सर हिलाकर बोली। चलो अभी तो चलो। वह सर हिलाकर साथ चल पड़ी। जीती रहो बेटी, दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया। सरवर साहब के झूमकर तारीफ़ करने पर शमीम ने टेढ़ी नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन वो तो पूरी तरह अपनी भतीजियों की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, हलवे समेत। सरवर साहब तो ऐसी बातें करते हैं जैसे घर में तो कभी उनको खाने को मिला ही नहीं।
वो बज़ाहिर हंसकर लेकिन जले हुए अंदाज में बोली थी। मैंने कब कहा खाना नहीं मिलता, लेकिन जो जायका मेरी बेटी के हाथ में वो किसी और के हाथ में नहीं। नहीं ताया जी, ताई जी मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। शमीम के तासुरात देखकर नाज को बोलना पड़ा। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से उनके घर तमाशा लगे। मौके की नज़ाकत देखकर सरवर साहब भी चुप कर गए थे। ज़मीर और काशिफ़ा नज़र नहीं आ रहे? वो अपने मामू की तरफ गए हैं। शमीम के कहने पर वो सर हिलाकर सरवर साहब की तरफ मुतवज्जह हो गई। वो सरवर साहब को धीमी आवाज़ में अलीना और काशिफ़ा का किस्सा सुनाने लगी। उनकी धीमी आवाज़ पर शमीम कुछ चौकन्ना होकर उनकी तरफ देखने लगी। तभी सुहेल अंदर आया था। पहले तो वो चौंका और फिर मुस्कुराकर नाज के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वाह, आज तो बड़े लोग आए हैं, वो नाज पर गहरी नज़र डालकर बोला। ये बड़े बड़े लोग किसको कहा तुमने? नाज ने मुस्कुराकर सुहेल से पूछा। तुम्हें तो नहीं कहा, मैंने तो ये अलीना के लिए कहा है। और इस दौरान पहली बार अलीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हलवा खाओ, नाज ने बनाया है। सरवर साहब के कहने पर उसने प्लेट में थोड़ा सा हलवा डाला। अच्छा, फिर तो मैं खाए बगैर भी बता सकता हूँ कि ये अच्छा नहीं। बहुत अच्छा होगा। सुहेल की तारीफ पर शमीम ने बेसाख्ता पहलू बदला। बाप कम था, बेटा भी उस पर फिदा है। वो दिल ही दिल में कढ़ कर रह गई। कुछ अरसे से वो महसूस कर रही थी। नाज के सामने आते ही सुहेल की आंखों का रंग बदलने लगता है। अपने बेटे की आंखों की ज़बान समझती थी वो, लेकिन सब समझने के बावजूद वो किसी तौर पर भी अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के हक़ में नहीं थी। सरवर साहब 3 भाई हैं, वो राशिद, सलीम और अलीम। सलीम सरवर साहब सबसे बड़े हैं। वालिदैन ने अपनी पसंद से उनकी शादी शमीम से करवाई। बड़ी बहू की हैसियत से उनकी अहमियत हमेशा ज़्यादा ही रही। फितरतन वो एक हासिद औरत थी, लेकिन बज़ाहिर उनका रवैया ऐसा होता जो देखने वाले को यही एहसास दिलाता कि उनसे ज़्यादा हमदर्द कोई और नहीं। यही हासदाना फितरत उनके तीनों बच्चों सुहेल, ज़मीर और काशिफ़ा की थी। दूसरे भाई राशिद ने फ़ाखरा से शादी अपनी पसंद से की थी, जिस पर वालिदैन कुछ अर्सा उनसे नाराज़ रहा और इस नाराज़गी को बढ़ावा देने में शमीम बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। वजह वही हसद। फ़ाखरा हर लिहाज से उनसे बरतर थी, शक्ल में, तालीम में, दौलत में और ख़ानदान में, लेकिन फ़ाखरा आदत की अच्छी थी। उनकी तबीयत के ठहराव और मुखलसी ने जल्द ही राशिद के वालिदैन का दिल जीत लिया और वो इस घर की दूसरी बहू कहलाई। उनका एक ही बेटा था, सुहेब। अल्लाह ताला ने उन्हें मज़ीद औलाद से ना नवाजा, लेकिन वो सुहेब को पाकर ही बहुत खुश थी। उससे छोटे अलीम, सलीम थे, जिनकी शादी उनकी मामूज़ाद कज़न नासरा से हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, नाज और अलीना। अलीम साहब अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा सख्त मिजाज के हैं। कुछ 2 बेटियों की वजह से और कुछ बेटा ना होने की वजह से वो अपनी दोनों बेटियों और बीवी से अखड़े अखड़े रहते हैं। नाज को अपने बाप का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन वो अपने दोनों ताया की बहुत लाडली थी और ना ही बात शमीम को बुरी लगती है। उन्हें अंदाज़ा था कि सुहेल नाज से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्हें नाज से शदीद चिढ़ थी। अरे शमीम भाभी आइए, आज आपको हमारे याद कैसे आ गई? फ़ाखरा उनसे गले मिलते हुए बोली। मैंने याद किया तो आ गई, तुमसे तो ये भी ना हुआ। ये 2 कदम पर घर है। वो उनसे अलग होकर शिकवा करते हुए बोली। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं याद नहीं करती, बस आजकल कुछ मसरूफियत ही ज़्यादा रही है। खैर इसको छोड़िए, आप बताइए क्या पियेंगी, चाय या कोई जूस? चाय का वक्त हो रहा है तो वहीं पीऊँगी, कहकर रिलैक्स होकर सोफ़े से टेक लगा ली। और थोड़ी देर बाद मुलाजमा की हमराही में वो चाय के साथ दीगर लवाजमात भी ले आई। नहीं भाभी, ये कबाब ट्राई करें, मैंने बनाए हैं। शमीम ने बड़ी दिक्कत से मुस्कुराते हुए कबाब उठाकर प्लेट में रखा। वो जहाँ जाती थी सभी अपने जौहर दिखाने में पेश रहते थे। उन्हें हमेशा ये बात चुभती थी, क्योंकि खुद इतने सालों बाद भी उनके हाथ में जायका नहीं था, और इसकी वजह उनकी किचन के मामलों से अदम दिलचस्पी थी। कल कोई आया हुआ था? आखिर कुछ देर बाद इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने वो सवाल पूछ ही लिया जिसके लिए उन्हें यहाँ आना पड़ा था। जी, फ़ाखरा चाय का सिप लेकर बोली। मेरे भाई और भाभी आए थे। वो कनाडा वाले? शमीम ने उंगली से पीछे इशारा किया, जैसे कनाडा पीछे दीवार के पार हो। जी, एक ही तो भाई भाभी है मेरे, फ़ाखरा ने मुस्कुराकर जैसे उन्हें याद दिलाया। वो इनकारा भरकर चाय पीने लगी। चाय पीते हुए उनकी नज़रें तेज़ी से कमरे का जायज़ा ले रही थी। कमरे का फर्नीचर बदला हुआ था, हत्ता कि दीवार पर बड़ी स्क्रीन वाला LED भी लग चुका था। कुछ चाहिए था भाभी?
ان کی گھومتی نظریں فاخرہ کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ سٹپٹا کر مسکرائی۔ نہیں، وہ میں صہیب کو دیکھ رہی تھی، وہ نظر نہیں آ رہا؟ بس بھابھی، اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی، اس کو تو دوستیاں ہی نہیں چھوڑتی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے فاخرہ کے چمکتے چہرے کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، صہیب کے نام پر جو پریشانی ان کے چہرے سے جھلکی تھی، اس نے انہیں اندر تک طمانینت بخشی تھی۔ نظر رکھا کرو فاخرہ، جوان بچہ ہے، کہیں کوئی غلط سوسائٹی میں نہ پڑ جائے۔ ایک تو تم لوگوں کا اکلوتا اور لاڈلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں تو بگڑتے دیکھا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میرے ضمیر کو دیکھ لو، صہیب کا ہم عمر ہے لیکن مجال ہے میری اجازت کے بغیر کہیں باہر جائے، اور باپ کا بھی اتنا روب ہے کہ یوں سارا دن گھر سے غائب رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنے بچوں کی تعریف میں رتب السان ہو چکی تھی اور ارد گرد کے واقعات کو جس طرح نمک مرچ لگا کر فاخرہ کو سنا رہی تھی، فاخرہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو سرور صاحب بیڈ پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا اور دوبارہ نظریں کتاب پر جما دی۔ شمیم نے ایک نظر کتاب میں گم اپنے شوہر کو دیکھا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد الماری کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی طے شدہ کپڑوں کو ادھر سے ادھر کرتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ تھک گئی تو الماری بند کر کے پلیٹیں پلٹی، تب بھی سرور صاحب کے نہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بیڈ کے دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ کیا بات ہے، منہ کے زاویے کیوں بنے ہیں؟ کچھ دیر سرور صاحب کی آواز سنائی دی۔ آپ کو فرصت مل گئی کہ آپ غور کر لیں کہ میرا موڈ صحیح ہے یا خراب؟ اس میں فرصت کی کیا بات ہے، موڈ خراب تو روٹین کی بات ہے۔ ہاں، موڈ خوشگوار ہوئی، یہ ذرا روٹین سے ہٹ کے بات ہوتی ہے۔ ان کے طنز پر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، کیونکہ بات بھی تو کرنی تھی۔ آج میں راشد کی طرف گئی تھی۔ اچھا، تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ راشد کے گھر سارا فرنیچر نیا ہے، اتنا بڑا LED، کل اس کا بھائی آیا ہوا تھا، اتنے خوبصورت کپڑے، سویٹر، جوتیاں اور سونے کی انگوٹھی، اور بھی اتنا کچھ لے کر آیا ہے۔ اچھا، وہ انکارہ بھر کر بولے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سن رہا ہوں، اور کیا کروں؟ وہ کتاب بند کر کے بولے۔ یہی تو مصیبت ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں۔ کیا کروں میں، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے چکر میں سولی پر لٹک جاؤں؟ نہ شکرے پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، پر تمہارے لالچ کی کوئی حد نہیں۔ ہر وقت دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، ان سے حسد کرنا، اور تمہیں کوئی کام نہیں۔ سرور صاحب، میں نے ایک بات کی اور آپ نے دنیا جہاں کے کیڑے مجھ میں ڈال دیے ہیں۔ یہ بات کہنے کی تھی، ہر وقت فلاں کے گھر میں یہ، فلاں کی بیوی کے پاس یہ، فلاں کے بچے وہ۔ تم خود پر دھیان دو، اپنے گھر، اپنے بچوں پر دھیان دو۔ تمہیں پتہ ہے بچے کیا کرتے ہیں، ان کی روٹین کیا ہے؟ سہیل 2 دفعہ B.Com میں فیل ہو چکا ہے، آگے پڑھنے کی اس میں زحمت نہیں کی۔ ضمیر کی حرکتوں اور پڑھائی دونوں سے میں مطمئن نہیں۔ اور کاشفہ، اس کی طبیعت میں عجیب خودسری اور بدتمیزی ہے۔ آپ کو صرف اپنی اولاد میں کیڑے نظر آتے ہیں۔ یہاں بات ہوتی ہے نا ناز کی، تو اس کی تعریف میں آپ نے زمین آسمان ایک کر دینے تھے۔ ہاں، کر دیتا، زمین و آسمان ایک، وہ ہے ہی تعریف کے قابل۔ ناصرہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ ناز پڑھائی میں، گھریلو کاموں میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر بات میں پرفیکٹ ہے۔ علینا کاشفہ جتنی ہے، پر کتنی سلجھی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کو فیشن، اچھل کود اور لڑنے سے فرصت نہیں۔ وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، انہوں نے جتایا تھا، لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں جس کی ذمہ داری تم پر لاگو ہوتی ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت تمہارے ساتھ گزارتی ہے، تم سے سیکھتی ہے ہر اچھی بری بات۔ ایسا کیا کر دیا اس نے جو آپ کو اس کی تربیت پر اعتراض ہو رہا ہے؟ اب کہ وہ تب کر بولی تھی۔ اپنی یہ حسد والی عادت اپنے تک محدود رکھو، اس سے بچوں کے ذہن آلودہ نہ کرو۔ کاشفہ کا بیہیویئر علینا کے ساتھ اچھا نہیں، اسے سمجھا دو وہ اس کی کزن نہیں، بہن ہے، بہنوں کی طرح رہے۔ تم سمجھا دو تو اچھا ہے، میں نے اگر بات کی تو سختی سے پیش آؤں گا، کہہ کر انہوں نے نظریں دوبارہ کتاب پر ٹکا دی، جبکہ وہ اتنی دیر کڑھتی رہی جب تک نیند ان پر مہربان نہیں ہوئی۔ سلائس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اس نے تعجب سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، نفرت سے، جن کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ اس علینا کی بچی نے پاپا سے میری شکایت کی؟ غصے میں اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمہارے باپ کے کان اس ناز نے بھرے ہیں، وہی تمہارے باپ کے کان میں من کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی امی، پاپا کو اپنی بیٹی سے زیادہ دوسروں کی بیٹیاں زیادہ پیاری ہیں، ہر وقت ناز ناز، علینا علینا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ علینا، مجھے سخت نفرت ہے اس سے، تو اس سے بڑا شوق ہے ہر بات میں نمایاں ہونے کا۔ کلاس میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے ٹیچر کچھ پوچھے تو سب سے پہلے جواب دینے والی وہ ہوتی ہے۔ ٹیچر اس کی ذہانت کی اور لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہیں تو دل کرتا اس کا منہ ہی نوچ لوں۔
اس نے ہاتھوں کا ایسا زاویہ بنایا جیسے واقعی اس کا منہ نوچ لے گی۔ اپنے جذبات پر قابو رکھا کرو، تمہاری یہی عادت مجھے بری لگتی ہے، فوراً بھڑک جاتی ہو۔ اس علینا کو دیکھو، خود بولی یا تم سے لڑی؟ امی پلیز آپ بھی اب اس کی مثال دینا شروع نہ کر دیں۔ میں مثال نہیں دے رہی تمہیں، سمجھا رہی ہوں۔ جذبات اور زبان پر قابو رکھا کرو، اور علینا سے کوئی بات یا بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیا میں اس سے ڈرتی ہوں؟ کاشفا کے تنک کر بولنے پر شمیم نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹکا۔ پھر وہی بے وقوفی والی باتیں، اگر تم نے باپ سے بے عزتی کروانی ہے تو کر لو جو دل کرتا ہے، پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ کپ اٹھا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ کاشفا کا بس نہیں چل رہا تھا علینا کا گلا دبا دے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو صہیب لیپ ٹاپ پر جھکا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہو صہیب؟ ان کا خیال تھا شاید صہیب چونک جائے گا۔ چیٹ کر رہا ہوں ماما۔ کس سے؟ میری کلاس فیلو ہے بنش۔ وہ اب اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کلاس فیلو ہی ہے نا؟ اب کے صہیب نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر فاخرہ کو دیکھا۔ وہ میری دوست بھی ہے۔ کیسی دوست؟ اب کے فاخرہ نے کافی سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیسا سوال ہے مما؟ دوست مطلب دوست جیسے سب دوست ہوتے ہیں۔ میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں اور دونوں سے ہی ہیلو ہائی ہوتی ہے، اور لڑکی سے فرینڈ شپ کا مطلب یہ نہیں کہ میرا اس سے کوئی افیئر چل رہا ہے۔ صہیب میں نے یا تمہارے پاپا نے کبھی تم کو کسی بات سے ٹوکا یا پابندی نہیں لگائی۔ یہ سب کہنے کا کیا مقصد ہے مما؟ کیا میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے یا آپ کی دی ہوئی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے؟ اب کہ وہ پوری سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ نے مجھے آزادی دی ہے تو مجھے اپنی لمٹ کا بھی پتہ ہے، لیکن بیٹا تمہارے پاپا خوش نہیں، انہیں لگتا ہے تم اسٹڈی کو خاص طور پر لائف کو سیریس نہیں لے رہے۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو صہیب، ہماری زندگی کی ساری امیدیں تم سے جڑی ہیں۔ مما، ان کے جذباتی انداز پر وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو آج یوں آپ مشکوک انداز میں مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ تمہارا سارا دن گھر سے باہر رہنا، تمہاری دوستی، تمہارے پاپا کو تمہاری کمپنی پسند نہیں، اور یہ لڑکیوں سے دوستی، یہ مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ ضمیر کو دیکھو، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پرسوں بھابھی شمیم آئی تھی، ضمیر کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ تمہاری تعریف کے لیے میرے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ مما، ضمیر میرا کزن ہے اور دوست بھی، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے، اور نہ تو اس نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ تائی جی اس کی تعریفیں کر کے نہیں تھکتی، اور نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر آپ کو یا پاپا کو شرمندگی محسوس کرنی پڑے۔ آئی ایم شاکڈ۔ آخر میں اس نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ فاخرہ نے بے ساختہ اپنا نچلا ہونٹ کچلا تھا۔ سوری بیٹا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ مما، ہرٹ تو آپ کر چکی ہیں۔ حیرت ہے آپ کو دوسروں کی باتوں پر یقین ہے اور اپنے بیٹے پر نہیں، اور تائی جی کو ویسے بھی بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہے۔ اوکے، اب چھوڑو یہ سب، میں نے ایک بات کی ہے، ماں ہوں تمہاری، کر سکتی ہوں، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور دودھ پی لو۔ اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ اس نے ابھی اپنی بائک سٹارٹ کی تھی جب پیچھے اسے ضمیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، پر ضمیر کے قریب پہنچنے پر اسے رکنا پڑا، پر اس کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کام سے جا رہا ہوں۔ میں بھی چلوں؟ ضرورت نہیں، میری کمپنی میں تم خراب ہو سکتے ہو۔ مطلب؟ اب کہ ضمیر نے چونک کر اس کے بگڑے انداز دیکھے۔ یہ سوال تم اپنی امی سے جا کر پوچھو۔ پر ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج تک مما نے یا پاپا نے کبھی نہ مجھ سے کوئی سوال کیا ہے، نہ کبھی کوئی پابندی لگائی ہے، لیکن کل زندگی میں پہلی بار مما مجھ سے کہہ رہی تھی کہ انہیں لگتا ہے میری کمپنی ٹھیک نہیں، میرے دوست آوارہ ہیں، اور بھی پتہ نہیں کن کن بری عادتوں میں ملوث ہوں، اور یہ سب فطور مما پاپا کے دماغ میں ڈالنے والی تمہاری والدہ محترمہ اور میری ڈیئرسٹ تائی جان ہے۔ آخری الفاظ اس نے چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ مجھے میرے پیرنٹس کی نظر میں برا اور تمہاری تعریف اور فرما برداری کے جو جھوٹے جھنڈے کل وہ گاڑ کے گئی ہیں نا، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو تم یہ جانتے ہو ضمیر کیا ہوتا، کون کیا ہے، یہ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے چہرے اور آواز میں اتنا غصہ تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے ضمیر بول ہی نہیں سکا۔ یار میری بات کا یقین کرو، میں نہیں جانتا امی نے ایسی باتیں کیوں کہی، میں نے کبھی تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، اور تم کر بھی سکتے نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور مزید کوئی بات کیے بغیر اس نے بائک کو کک لگائی اور اگلے ہی پل وہ گیٹ سے باہر تھا۔ ضمیر نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے زیر لب اسے گالی دی تھی۔ وہ کپڑے استری کرنے کے ساتھ ٹی وی پر چلنے والا ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی کاشفا ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ تبھی لاؤنج کا دروازہ کھول کر دندناتا ہوا ضمیر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
آپ نے چچی کو کیا کہا سہیب کے بارے میں؟ ہیں؟ شمیم نے قدرے گھبرا کر اپنے بیٹے کا منہ دیکھا۔ میں نے کیا کہنا ہے؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ کیا آپ چچی سے سہیب کے خلاف باتیں نہیں کر کے آئی؟ وہ آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے غسیلے انداز پر انہوں نے پاس بیٹھی کاشفا کو دیکھا جو نیل پالش ہاتھ میں پکڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ضمیر، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ اپنی گھبراہٹ کو انہوں نے غصے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بات کرنے کا طریقہ آپ بعد میں سمجھائیے، پہلے مجھے یہ بتائیے آپ نے باتیں کی ہیں یا نہیں؟ وہ اب پہلے سے زیادہ بد لحاظی سے بولا تھا۔ شمیم نے جی چوک کر پٹخنے کے انداز میں استری سٹینڈ پر رکھی تھی۔ ہاں کی تھی باتیں، پر وہیں کی تھی جو تم نے بتائی تھی۔ ضمیر کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ میں نے یہ باتیں اپنے گھر میں اپنی ماں سے کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے گھر جا کر ان باتوں کا ڈھنڈورا پیٹ آئیے۔ نہ تو میں نے کیا برا کیا، اس کی ماں کو اس کی کرتوتوں سے ہی آگاہ کیا تاکہ اسے سمجھائیں۔ آخر کل کو کچھ برا ہوا تو بیچ میں ہمارا بھی نام بدنام ہوگا، آخر وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ امی کیا کروں میں؟ اس نے غصے سے مکہ دیوار پر مارا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی پرائی پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی؟ لے دے کے سارا کام خراب کر دیا، قسم ہے مجھے جو اب میں آپ سے کوئی بات کروں۔ وہ غصے سے اسٹینڈ کو ٹانگ رسید کرتا باہر نکل گیا۔ ذلیل کمینہ، غیر کے لیے ماں کو کتنی باتیں سنا گیا، ایسی ذلیل اولاد نہ ہو تو بہتر ہے۔ وہ اس بات پر اچھی خاصی شرمندہ ہوئی تھی، پر غلطی ماننا ان کی فطرت میں نہ تھا۔ امی آپ کو کیا ضرورت تھی چچی سے ایسی باتیں کرنے کی؟ سہیب بالکل ایسا نہیں، آپ کی ان باتوں کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ لو، شمیم نے حیرت سے انگلی اپنے دائیں گال پر رکھی۔ مینڈکی کو بھی زکام ہونے لگا۔ اپنی بیٹی جو انہیں ہمیشہ اپنی ہم خیال لگی تھی کہ منہ سے یہ سن کر انہیں حیرت اور تکلیف دونوں محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، ماں سے زیادہ اس کی ناراضی کی تمہیں پرواہ ہے؟ جی، کیونکہ آپ نے غلط کیا ہے، کہہ کر وہ بھی غصے سے باہر نکل گئی، جبکہ شمیم ان دونوں بہن بھائی کے رد عمل پر حیران تھی۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھا خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کو پچھتاوا ہو رہا تھا کیوں اس نے اپنی ماں سے سہیب کے متعلق باتیں کی، جبکہ وہ جانتا تھا اپنی ماں کی عادت کو اچھی طرح۔ سہیب سے دوستی کے اسے بہت سے فائدے تھے۔ کچھ آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بچوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے انہیں کم پیسے دیے جاتے تھے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کی پاکٹ منی بہت کم تھی، باقی دونوں کا تو پتہ نہیں، لیکن ضمیر کا اتنے کم پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں سہیب کی دوستی اس کے لیے تحفہ خدا بندی تھی۔ جب اسے ضرورت پڑتی وہ سہیب کے برانڈڈ کپڑے استعمال کرتا، اس کا موبائل بلا جھجک لے جاتا، اس کی بائک استعمال کرتا۔ سہیب کی پاکٹ منی کا زیادہ تر حصہ وہ استعمال کرتا ادھار کے نام پر۔ اس سے اچھی خاصی رقم لیتا جو سہیب بعد میں اسے کبھی واپس نہ مانگتا۔ وہ ایسا ہی تھا، دوستوں کا دوست، لیکن اب جو ہوا تھا اس نے سب خراب کر دیا تھا۔ خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس نے سہیب کو برا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ الٹا وار اسی پر چل گیا تھا۔ آج 4 دن بعد وہ سہیب سے ملنے گیا تھا۔ اسے لگا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، لیکن سہیب نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات تکلیف نہیں دے رہی تھی کہ وہ ملا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک خاص ملاقات اسے رابعہ سے کرنی تھی، جس کو وہ سہیب کے نام سے فون کرتا اور ملتا تھا۔ اس سے ملاقات کے لیے اسے پیسوں اور سہیب کی بائک کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں بھائی اپنی فیملی سمیت علیم صاحب کے گھر موجود تھے۔ وجہ ناز کا شاندار نمبروں کے ساتھ گریجویشن کرنا تھا۔ واہ بھائی نازیہ، نمبر ہوئے نہ پاس ہونے کا بھی مزہ آیا نا؟ ہمیشہ کی طرح سرور صاحب نے ناز کی حوصلہ افزائی کی تھی اور شمیم نے برا سا منہ بنایا تھا۔ علیم بہت لکی ہے جو ناز اور علینا جیسی ہونہار بیٹیاں اسے ملی۔ سرور صاحب جہاں ہمیشہ ناز کی قابلیت کے گن گاتے تھے، وہیں راشد صاحب اور فاخرہ علینا کو بہت پسند کرتے تھے۔ لکی تو میں تب ہوتا نا راشد جب اللہ بیٹا دیتا، بیٹیاں لائق بھی ہوں تو کیا فائدہ؟ پہلے ساری عمر انہیں کھلاؤ پلاؤ، اچھی تعلیم دلاؤ اور پھر لاکھوں کا جہیز دے کر رخصت کرو۔ 1000 نقصان، بیٹیاں تو گھاٹے کا سودا ہوتی ہیں۔ لکی تو تم ہو جس کا بیٹا ہے اور بیٹی جیسی کوئی زحمت نہیں۔ لکی تو سرور بھائی ہیں جن کے 2 جوان بیٹے ہیں، ایک دایاں بازو اور ایک بایاں، بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ وہاں موجود ہر شخص جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ ناز کا کچھ دیر پہلے جگمگاتا چہرہ یکدم تاریک ہو گیا تھا۔ ناصرہ تو شروع سے ہی شوہر کی ذہنیت سے واقف تھی، لیکن یوں سرعام جگ ہنسائی کی پہلے نوبت نہیں آئی تھی۔ 2 بیٹیوں کو پیدا کرنے کے جرم میں پہلے ہی ان کی گردن جھکی تھی، اوپر سے انچاہی وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ شمیم نے مسکراتی نظروں سے ناصرہ کا جھکا سر اور ناز کا بجھا چہرہ دیکھا۔ ابھی اپنی خوشی ٹھیک طرح سے انجوائے بھی نہیں کر پائی تھی کہ ان کے اپنے بیٹے نے پھر انہیں جلتے توے پر بٹھا دیا۔
चाचू, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आपका कोई बेटा नहीं, मैं हूँ, ज़मीर, सोहेब, हम सब आपके बेटे हैं। वो उठकर उनके करीब बैठ गया। साकित माहौल में हलचल पैदा हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने स्टिल पिक्चर को प्ले कर दिया हो। तुम्हारी सोच पता नहीं कब बदलेगी अलीम, नाशुक्रेपन की भी कोई हद होती है। राशिद साहब ने माथे पर बल डालकर अलीम को देखा। तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ है तो नाज मुझे दे दो, तुम इस काबिल ही नहीं कि इसके बाप कहला सको। अब के सरवर साहब के कहने पर शमीम और सुहेल ने चौंक कर उन्हें देखा। वो दोनों उनके गले अगले जुमले के मुंतज़िर थे। सुहेल की तो जैसे दिली मुराद भर आई थी और शमीम उनकी तो जैसे सांस सीने में अटक गई थी। नाज उठकर किचन में आ गई और उसके पीछे अलीना भी। चाय का पानी रखते हुए उसके आंसू बह निकले थे। अपनी कामयाबी पर वो कितना खुश थी। वो कितनी कोशिश करती थी अपने बाप को खुश करने की, लेकिन हर दफ़ा वो नाकाम रहती थी। अलीना की उसकी तरफ खुश थी, पर वो जानती थी उसकी बहन रो रही है। इससे पहले वो उसकी दिलजोई के लिए आगे बढ़ती। सोहेब और ज़मीर आंधी तूफान की तरह किचन में दाखिल हुए थे। नाज आपी, सोहेब ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया था। बहुत अफसोस की बात है, मैं कम अज़ कम आप जैसी बहादुर लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको पता है ना चाचू की आदत है। अब के ज़मीर भी उसके करीब आकर बोला, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, मुझे समझ नहीं आता पापा को हमसे क्या परखाश है। अगर उनका कोई बेटा नहीं तो ये हमारा कसूर है। उसके सवाल पर ज़मीर ने बेचारगी से सोहेब को देखा। आप ही छोड़िए ये फजूल बातें। ये फजूल बातें नहीं सोहेब, पापा हर दफ़ा हमारी इंसल्ट कर देते हैं। आप ही इंसल्ट गैरों के सामने होती है, अपनों के सामने नहीं। वहाँ सब आपके अपने थे। क्या किसी ने आपको बुरा कहा या चाचू का साथ दिया? सब उनको ही डांट रहे थे। बाहर जाकर देख लें, अभी तक उन्हें पापा और ताया जी डांट रहे हैं। और अगर आप चाहती हैं तो मैं भी उन्हें डांट कर आता हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी गबरू जवान बहन के साथ होते हुए, बेटा ना होने का शिकवा करते हुए मेरी आपी की मूंछें बना दे। वो क्या किसी लड़के से कम है? सोहेब की मिसाल पर वो बेसाख्ता अंदाज में चीखने के बाद हंस पड़ी थी। कब से कोने में गुमसुम खड़ी अलीना ने बहन को हंसते देखकर गहरी सांस ली थी। ये हुई ना बात, और ये मैं आपके लिए लाया हूँ। सोहेब ने जैकेट की जेब से 2 पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नाज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। आपके लिए गिफ्ट है और इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहन भाइयों से हक से लेती हैं और ये तो फिर मैं अपनी खुशी से लेकर आया हूँ। नाज ने नज़रें उठाकर सोहेब का चेहरा देखा। उसकी आंखें यकायक पानी से भर गई थी और वो बेसाख्ता उसके साथ लग गई। आप ही, मैं आपको बहन कहता ही नहीं मानता हूँ। वो उसके सर को सुलाते हुए बोला, अब छोड़िए ये रोने धोने का प्रोग्राम और ट्रीट का बंदोबस्त करें। मैंने आपसे ज़बरदस्त ट्रीट लेनी है। हाँ, जो तुम कहो। नाज आंसू साफ करते हुए बोली, और आप ही मेरा गिफ्ट ड्यू रहा, क्योंकि मेरी ज़रा आजकल दिन बुरे चल रहे हैं। ज़मीर कान खुजाते हुए बोला, तुम्हारी जेब भरी कब होती है? नाज ने उसके सर पर चुपत लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर सर खुजाने लगा। और तुम क्या खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? चाय बनाओ, वो अलीना को देखकर बोला। और वो जो कुछ देर पहले सोहेब के लिए अच्छा सोच रही थी, अपनी सोच पर लानत भेजी। आप ही, आपकी बहन बिल्कुल आपके उल्ट है। आप इतनी स्टाइलिश, हरफन मौला, मुस्कुराहट आपके होंठों से जुदा नहीं होती, जबकि ये, उसने अलीना को देखकर बुरा सा मुँह बनाया, हर वक्त सड़ियल अंदाज। बंदा हंसता हुआ अंदर आता है और इसका चेहरा देखकर ऐसे लगता है पता नहीं कौन सा गमगीन वाक़या हो गया। निकम्मी, चाय तक बनानी नहीं आती, सुड़ सुड़ कर रंग अलग काला हो गया। कौन करेगा इससे शादी? आखिर में वो फिर पटरी से उतर गया। अलीना अपनी इतनी बेइज्जती पर जैसे फट पड़ी थी। कोई ना करे शादी, कम अज़ कम आपके पास नहीं आऊँगी। उसकी बात पर ज़मीर के साथ नाज में मुस्कुरा दी थी। अलीना को नाज समेत सब पर गुस्सा आ रहा था, जो उसके मजाक उड़ाए जाने पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी शक्ल देखी है चुईया, मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुमसे शादी के बारे में सोचूं। इतनी हसीन लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती हैं, उन्हें कभी मैंने लिफ्ट नहीं करवाई। तुम तो फिर शक्ल और अकल दोनों से पैदल हो। वो वाकई नाज की तरह खूबसूरत, कॉन्फिडेंट नहीं थी, जो मुकाबिल को अपनी खूबसूरती या बातों से ढेर कर लेती, लेकिन इतनी कमतर भी नहीं थी। जो सोहेब उसका मजाक उड़ाता, उसका बस रोने पर चलता था और वो वही कर सकती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर ज़मीर सटपटा गया था, जबकि नाज ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। सोहेब, तुम मेरी बहन को तंग मत किया करो। नाज ने खफगी से उसे देखा। और तुम भी किसकी बातों को दिल पर ले रही हो? जानती हो वो ऐसा ही है। तसल्ली देने से हकीकत नहीं बदल सकती। चूहिया भी कभी खूबसूरत हो सकती है। वो फिर मजाक उड़ाने से बाज नहीं आया था। अलीना ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चेहरा नाज के कंधों पर रख दिया। सोहेब, अब मुँह बंद करो और जाओ बाहर। खबरदार जो अब दोबारा मेरी बहन का नाम बिगाड़ा। अब के नाज गुस्से से बोली, वो वैसे ही तुम्हें पसंद नहीं करती। वो जो बाहर जा रहा था एकदम रुका और आंखें खोलकर नाज के पहलू में लगी अलीना को देखने लगा। तो मैं क्या इसे पसंद करवाने के लिए मरा जा रहा हूँ? मैं तो आज
सो नहीं सकूँगा। मिस वर्ल्ड, हुस्न की देवी अलीना अलीम सोहेब राशिद को सख्त नापसंद करती है, और मेरे खुदा अब मेरा क्या होगा। दरवाजे के साथ लगकर रोने की एक्टिंग करने लगा। नाज ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोककर ज़मीर को इशारा किया, जो उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। बाहर निकलते ही वो दोनों हंसते हंसते लूट-पुट हो गए थे। फ़ाखरा। घर में दाखिल होते ही राशिद साहब ने गुस्से से फ़ाखरा को आवाज़ दी थी, और वो जो काम वाली मासी से स्टोर की सफाई करवा रही थी घबरा कर बाहर निकली। क्या हुआ राशिद, खैरियत है? राशिद को गुस्सा कम ही आता था, और अगर आज वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे तो ज़रूर कोई वजह थी। सोहेब कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो घबरा कर पूछने लगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? अब हलक के बल चलाए। वो घर पर नहीं है, बुलाओ उसे, जहाँ भी है वो, कहकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि वो परेशानी से सोहेब का नंबर डायल करने लगी। राशिद अभी तक सोहेब के कमरे में थे, जबकि वो परेशानी से गेट के सामने टहल रही थी। 15 मिनट बाद उन्होंने उसकी बाइक की आवाज़ सुनी थी। अगले ही लम्हे गेट के अंदर था। खैरियत मम्मा, आपने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलवाया? वो परेशानी से उनका चेहरा देखने लगा। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। क्यों? वो हैरान हुआ। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें गुस्सा तुम पर है। वो तुम्हारे रूम में है। फ़ाखरा के कहने पर वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फ़ाखरा भी उसके पीछे थी। आहट पर राशिद ने मुड़कर देखा, और उसे देखते ही उनका जलाल उनके चेहरे से छलकने लगा। ये क्या है? राशिद ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसमें सिगरेट की डिबिया थी। हैरान परेशान खड़ी फ़ाखरा बेसाख्ता 2 कदम आगे आई थी। मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? अब के राशिद साहब ज़ोर से बोले। आई डोंट नो पापा, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आई। ये सिगरेट मेरे नहीं। तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी साइड टेबल के दराज में कहाँ से आए? तुम स्मोकिंग करते हो सोहेब? फ़ाखरा रोहानसी होकर बोली। मामा, मैंने आज तक कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ। माँ के आंसू और बाप का गुस्सा देखकर वो कंफ्यूज हो गया था। फिर ये कहाँ से आए? राशिद एक बार फिर धाड़े। सोहेब ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सच बोल दिया। ये ज़मीर के सिगरेट हैं, वो स्मोकिंग करता है। फ़ाखरा ने होंठों पर हाथ रख लिया, जबकि राशिद साहब ने डिबिया फर्श पर पटक दी। बकवास करते हो तुम, अपनी गलती अब तुम ज़मीर पर डाल रहे हो, और उसके लिए तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या ये भी ज़मीर ने किया है? उन्होंने उसकी मार्कशीट उसके आगे की। वो पूरे 2 सब्जेक्ट में फेल था। बोलो, ये भी ज़मीर ने किया है? अब के सोहेब कुछ नहीं बोला था, उसका सर झुका था। ये देख लिया ना लाड प्यार का नतीजा। पढ़ाई में 0, गलत हरकतें, ऊपर से झूठ, और एक और कारनामा सुनो अपने सपूत का। जवान हो गया है तुम्हारा बेटा, लोगों की बेटियों का पीछा करता है, उनके घर फ़ोन करके उन्हें तंग करता है। वो देख। सोहेब को रहे थे, लेकिन मुखातिब फ़ाखरा से थे, जिनके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। सोहेब ने चौंक कर सर उठाया। ये राबिया कौन है? मैं नहीं जानता पापा, वो हैरान होकर बोला। लेकिन अगले ही लम्हे राशिद साहब का ज़ोरदार थप्पड़ उसको दिन में तारे दिखा गया था। वो जैसे शॉक्ड होकर बाप का चेहरा देखने लगा। जब से उसने होश संभाला था, उसे याद नहीं पड़ता था कि उसके माँ या बाप ने उस पर हाथ उठाया हो। फ़ाखरा ने बेसाख्ता अंदाज में आगे बढ़कर राशिद साहब का हाथ थामा था। क्या कर रहे हैं राशिद? उन्होंने सोहेब का शॉक चेहरा देखकर राशिद को टोका था। एक थप्पड़ से तुम्हारी याददाश्त वापस आती है, या मैं खुद याद करवाऊँ? सोहेब अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भींचे हुए होठ उसके गुस्से की तर्जुमानी कर रहे थे। राबिया वो लड़की है जिसका तुम रोज़ कॉलेज तक पीछा करते हो, उसके घर फ़ोन करते हो। आज उसके वालिद मेरे ऑफिस आए थे कि मैं तुम्हें समझाऊं, नहीं तो वो तुम्हें समझाएंगे। राशिद साहब ने फ़ाखरा को बताने के बाद उसे देखा। मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। सोहेब इस्तीफ़ा एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोला। क्या ये तुम्हारी बाइक का नंबर नहीं? उन्होंने उसकी बाइक का नंबर दोहराया। या ये तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं? तुम्हारे किए सब बेहुदा मैसेजेस भी उन्होंने पढ़ाए मुझे, और मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। क्या हमने तुम्हें ये सिखाया? तुम्हारी अपनी कोई बहन नहीं तो क्या तुम्हें किसी और लड़की की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं? पापा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब ज़मीर की हरकत है। वो मेरी बाइक लेकर जाता था और मेरा मोबाइल भी इस्तेमाल करता था, और राबिया नामी लड़की से उसकी दोस्ती थी। इनफ सोहेब, बंद करो अपनी बकवास। क्यों तुम बार बार अपनी गलती ज़मीर पर डाल रहे हो? सब जानते हैं वो ऐसा लड़का नहीं। सोहेब ने बेबसी से अपने माँ बाप को देखा। बेहतर होगा तुम अपनी गलती मान लो। राशिद साहब के जताते हुए अंदाज पर उसने संजीदा नज़र उन पर डाली थी। जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं कैसे उसे मान लूँ? तो तुम नहीं मानोगे। मैंने कुछ नहीं किया पापा, वो मज़ीद संजीदगी से बोला। ठीक है, तो तुम जैसे नाफरमान लड़के के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैं मज़ीद तुम्हारी वजह से कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। राशिद, फ़ाखरा के जैसे दिल पर घुंसा सा लगा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
وہ بچہ ہے, بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اس سے کہو اپنی غلطی مانے, انہوں نے کہا. رخ موڑ لیا تو فاخرہ نے ملتجائی انداز میں اس کا بازو تھاما. سہیب بیٹا, ہم تمہارے پیرنٹس ہیں, اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مان لو, ہم معاف کر دیں گے. ماما, اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو میں ضرور مان لیتا, لیکن کسی دوسرے کی غلطی کیوں میں اپنے سر پر لوں؟ آپ ضمیر سے جا کر کیوں نہیں پوچھتی؟ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا. سہیب, فاخرہ اس کو پکارتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی, جبکہ راشد صاحب نڈھال سے ہو کر وہیں بیٹھ گئے تھے. زور سے آتی آواز سن کر ناز اور علینا نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں تیزی سے باہر آئی تھی, جہاں شمیم ناصرہ کو سہیب کی سنا رہی تھی. اندھیر مچا دیا اس لڑکے نے, غلطیاں خود کر کے نام میرے معصوم بیٹے پر لگا دیا. میں کب سے اس لڑکے کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور میں نے فاخرہ کو آگاہ بھی کیا تھا, پر مجال ہے کوئی دھیان دیا ہو, اب خود ہی بھگت رہے ہیں. بھائی سچی بات تو یہ ہے, نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. لیکن آپا, سہیب تو بالکل ایسا نہیں. تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ ناصرہ کی طرفداری شمیم کو بری لگی تھی. راشد تو اس سے اتنا ناراض تھا کہ اسے گھر سے نکالنے کے در پہ تھا. اب فاخرہ اسے کینیڈا بھیج رہی اپنے بھائی کے پاس. ناز واپس کمرے میں آ گئی اور اس کے پیچھے علینا بھی. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسے جوتا بدلتے دیکھ کر علینا نے پوچھا. سہیب سے ملنے, کیونکہ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا جو تائی جی نے سنائی ہے. علینا نے برا سا منہ بنایا. پر مجھے تو کوئی شک محسوس نہیں ہوا, مجھے تو شروع سے ان کی حرکتیں پسند نہیں, اور یہ لڑکی والی بات, اس پر تو مجھے 100% یقین ہے. وہ ہیں ہی ایسے کریکٹر لیس. آخری لفظ اس نے زیر لب کہا تھا. نہیں, وہ شرارتی ہے, منہ پھٹے, لیکن کریکٹر لیس نہیں. ناز غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی. لیکن میں آتی ہوں. وہ مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی, جبکہ علینا نے مسکرا کر کندھے اچکائے. اسے لگا اللہ نے بدلہ لے لیا جو سلوک وہ اس سے کرتا رہا ہے. وہ نوک کر کے اندر آئی تو سہیب بیڈ پر لیٹا تھا. دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا اور اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آپی آئیے نا. اس کے مسکرانے پر ناز بغور اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی. وہ اسے کافی کمزور لگا تھا صرف 2 دنوں میں. آپ بھی کوئی الزام لگانے آئی ہیں؟ اس کے لہجے اور الفاظ پر وہ تڑپ گئی تھی. سہیب, میں لگاؤں گی تم پر کوئی الزام؟ اور دوسری بات, کوئی کچھ بھی کہے, مجھے تم پر پورا یقین ہے. میں کوئی تصدیق مانگنے نہیں آئی. مجھے بس سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اسی طرح اٹھ کر آ گئی. خوشی ہوئی آپی کہ کسی کو تو میرا یقین ہے, ورنہ میرے اپنے ماں باپ کو تو میرا یقین ہی نہیں. ایسا نہیں سہیب, ان کو تم پر پورا یقین ہے. اس نے سر جھٹکا. یہ یقین ہے کہ میری بات سنے بغیر کسی کی باتوں میں آ کر مجھ پر فرد جرم عائد کر دیا, کسی کی غلطی مجھ پر تھوپ دی. تمہیں انہیں سچائی بتانی چاہیے تھی. کوشش کی تھی, وہ مایوسی سے بولا. سب کام جو ضمیر نے کیے وہ اس نے مجھ پر لگا دیے, اور میرے ماں باپ نے یقین بھی کر لیا. بہرحال, اس نے گہرا سانس لیا. میں اب یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا. ناز نے چونک کر اسے دیکھا. مطلب؟ سہیب نے نظریں گھما کر ناز کا چہرہ دیکھا. میں ماموں کے پاس جا رہا ہوں اور وہیں رہوں گا, کیونکہ آپ ہی میں ان لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتا جو مجھ پر اعتماد نہیں کرتے, جو میرے کردار پر شک کریں, جن کو مجھے صفائیاں دینی پڑے. میں ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا. اس کی بات سے ناز کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا ارادہ پختہ ہے. ناز کی اس سے جو اٹیچمنٹ تھی, اس کی وجہ سے اسے اس کے جانے کا دکھ ہو رہا تھا. یہی بات اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی, جسے دیکھ کر سہیب بھی پریشان ہو گیا. آپی پلیز, آپ روئیے نہیں. اس نے ناز کا ہاتھ تھام لیا. میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں. کب جا رہے ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی. آج رات کو. اتنی جلدی؟ وہ بے ساختہ بولی. اور اگر میں نہ آتی تو تم نے ملنا بھی نہیں تھا مجھے. اس کے کہنے پر وہ نظریں چرا گیا. آپی, میں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مجرم بن گیا ہوں, اور میرے اپنوں میں ہی کچھ چہرے ایسے ہیں جو میں دیکھنا نہیں چاہتا, اس لیے جا رہا ہوں. شاید دور رہوں تو بھول سکوں. بہرحال, وہ گہرا سانس لے کر بولا. آپ سے میں ہمیشہ رابطے میں رہوں گا. ٹھیک ہے, اور اپنا بہت خیال رکھنا, اور یہ مت سمجھنا کہ تم پر کوئی یقین نہیں کرتا, سب کرتے ہیں. اور سچائی زیادہ دیر چھپتی نہیں, کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی ہے. تم اپنا دل کسی کی طرف سے برا مت کرو. وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولی تو وہ مسکرا دیا. وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہ خالی تھی, حالانکہ کچھ دیر پہلے اسے آوازیں آ رہی تھی. اس نے صوفے پر بیٹھ کر دونوں پیر بھی اوپر رکھ لیے اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بدلنے لگی. تبھی شمیم ہاتھ میں لفافہ لیے اندر داخل ہوئی. امی, ناشتہ ملے گا؟ شمیم نے صوفے پر بیٹھنے سے پہلے غصے سے اسے گھورا. ہو گئی تمہاری صبح, دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے. اوفو امی, اب صبح صبح لیکچر شروع نہ کر دیں. وہ بیزار سا چہرہ بنا کر بولی. یہ لیکچر ہے؟ یہ تمہاری عمر ہے ماں سے خدمتیں کروانے کی. تمہاری عمر میں لڑکیاں سارا گھر سنبھال لیتی ہیں, اور تم ماں کو کہتی ہو تمہیں ناشتہ بنا کر دے. آپ نے نہیں دینا تو صاف بتا دے, اتنا دماغ کیوں پکا رہی ہیں؟ کاشفہ غصے سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی, جبکہ اپنی ناخلف
اولاد کی زبان کو شمیم کتنی دیر کوستی رہی۔ کاشفہ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ یہ کیا ہے؟ شمیم کے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کو دیکھ کر کاشفہ نے پوچھا۔ سہیل کے لیے۔ شمیم کے جواب پر کاشفہ نے ابرو اچکائے۔ بھائی سے پوچھا آپ نے؟ کیوں؟ اس سے کیوں پوچھوں؟ وہ ماتھے پر بر ڈال کر بولی۔ کیونکہ شادی بھائی نے کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی ان میں سے کوئی نہیں۔ کاشفہ کے جتاتے ہوئے انداز پر ایک لمحہ کے لیے ان کے ہاتھ رکے تھے۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو کر رہی ہوں کیونکہ جو وہ چاہتا ہے میں ایسا نہیں چاہتی۔ ناز مجھے بالکل پسند نہیں۔ کاشفہ ان کے انداز پر مسکرائی تھی۔ پسند تو وہ مجھے بھی نہیں، لیکن یہاں بات میری یا آپ کی پسند کی نہیں۔ یہ بھی جانتی ہوں، لیکن مجھے جو کرنا ہے وہ تو میں کروں گی۔ کاشفہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا اور کندھے اچکا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شمیم کو لگا یہی مناسب موقع ہے جہاں بات کی جا سکتی ہے۔ وہ تصویروں والا لفافہ ہاتھ میں لیے اندر آ گئی۔ سہیل یہ دیکھو۔ یہ کیا ہے امی؟ سہیل نے کچھ حیران ہو کر وہ لفافہ تھاما۔ سہیل کے ساتھ باقی سب کی نظریں بھی اس سفید لفافے پر ٹھہر گئی۔ پہلی تصویر کے بعد دوسری، تیسری اور پھر چوتھی تصویر دیکھنے کے بعد وہ حیران نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر ساتھ بیٹھے ضمیر نے تصویریں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ لڑکیوں کی تصویریں ہیں، ان میں سے جو تمہیں اچھی لگی بتا دو تاکہ وہاں میں رشتے کی بات چلا سکوں۔ سہیل کے لیے یہ بات اتنی اچانک تھی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں سکا۔ 30 سالوں کے تم ہونے والے ہو۔ پچھلے 2 سالوں سے میں تمہارے پیچھے لگی ہوں، شادی کر لو۔ ہر بار تمہاری ٹال مٹول ہوتی ہے۔ اس ٹال مٹول کے پیچھے جو بھی کوئی وجہ ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے بس اب تمہاری شادی کرنی ہے۔ انہوں نے سہیل کو کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ ناز کا نام لے سکے، اور اتنا وہ بھی جانتی تھی کہ باپ کے سامنے وہ لحاظ میں ناز کا نام نہیں لے گا۔ بھائی یہ والی لڑکی سب سے بہتر ہے۔ ضمیر نے شوخی سے ایک تصویر اس کے سامنے کی تو کاشفہ بھی اٹھ کر بھائیوں کے قریب آ گئی۔ شمیم بیگم، میرا خیال ہے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے باہمی مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سرور صاحب بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، ابھی صرف تصویریں دکھائی ہیں، پھر باہمی مشورے سے ہی فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں سہیل کی شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں گھر گھر جا کر بچیوں کو دیکھا جائے جبکہ گھر میں بچیاں موجود ہیں۔ شمیم کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مطلب؟ بڑی دقت سے ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا۔ میں ناز کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے شروع ہی سے سوچ رکھا ہے کہ سہیل کی شادی ناز سے ہوگی۔ سہیل جو پریشانی سے سوچ رہا تھا کیسے ناز کے بارے میں بات کرے، ایک دم گہرا سانس لے کر ریلیکس ہوا تھا۔ کاشفہ نے ماں کی طرف دیکھا، وہ جانتی تھی وہ اس وقت اپنا غصہ دبا رہی ہیں۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سرور صاحب نے اعتراض کے بارے میں ایسے پوچھا تھا جیسے کہہ رہے ہو اعتراض کر کے دیکھو۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نہیں، تم کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے جیسے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مجھے سہیل کے لیے ناز پسند نہیں۔ کیوں؟ سرور صاحب نے ماتھے پر بر ڈال کر پوچھا، جبکہ سہیل نے بھی بڑی سنجیدہ نظر ان پر ڈالی۔ جوڑ نہیں بنتا دونوں کا۔ ناز کی قابلیت سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، ہمیشہ ٹاپ کرتی رہی ہے اور 2 سال سے ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر زبردست سیلری کے ساتھ کام کر رہی ہے، جبکہ سہیل گریجویٹ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بات ہمارے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں، اور دوسرا سہیل جاب نہیں کرتا، وہاں سے کبھی ہاں نہیں ہوگی، الٹا ہماری بے عزتی ہوگی۔ بس یہ بات تھی۔ سرور صاحب نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ تعلیم، شکل و صورت و قابلیت، یہ باتیں غیروں میں دیکھی جاتی ہیں، اپنوں میں نہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اپنی اتنی قابل بھتیجی کو میں غیروں میں بھیج دوں گا؟ کبھی نہیں۔ اور جہاں تک ہاں یا نہ کی بات ہے، میں جانتا ہوں میرا بھائی کبھی مجھے نہ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں سہیل، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آخر میں انہیں خیال آ ہی گیا کہ جس کی شادی کروانی ہے اس سے بھی پوچھ لیا جائے۔ نہیں ابو، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اس کے کہنے پر ضمیر اور کاشفہ نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو ابو، ان میں سے میں کوئی پسند کر لوں؟ ضمیر نے شرارت سے ان تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں بیٹا جی، تمہیں بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے بھی میں سوچ چکا ہوں۔ میں ناز کے ساتھ علینا کا بھی ہاتھ مانگنے والا ہوں۔ انہوں نے شمیم بیگم کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ شمیم دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی، ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں چلی گئی۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے ابو کو منع کیوں نہیں کیا؟ ایک ناز بازی کو برداشت کرنا مشکل تھا، اوپر سے یہ علینا، آپ جانتی ہیں وہ مجھے کتنی بری لگتی ہے۔ میں بطور کزن اسے پسند نہیں کرتی، بھابھی بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ابو نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، جو وہ حکم دے دیں، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہیں، ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ کیا شادیاں بھی یوں تھوپی جاتی ہیں؟
کل میری شادی کی بات ہو تو ابو کہہ دیں کہ مجھے بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ میرے بارے میں سوچ چکے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں مان جاؤں گی۔ مجھ پر یہ فارمولہ اپلائی کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، میرے ساتھ زبردستی کی نا تو میں گھر سے ہی بھاگ جاؤں گی۔ اتنے اشتعال سے بولنے کے بعد اس کا سانس پھول گیا تھا۔ امی آپ سن رہی ہیں نا؟ اپنی بات کا ریئیکشن نہ دیکھ کر اس نے ان کا کندھا ہلایا تھا اور وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ تم نے جو بکواس کی ہے سن لیا میں نے، تم نے بھی جو کرنا ہے کر لو میری بلا سے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، دروازہ نوک کر کے زمین اندر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے، آپ سب کمروں میں کیوں گھس گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ شمیم اور کاشفہ نے قہر بھری نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ کیا ابو نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا ہے آپ اس سے خوش ہیں؟ کاشفہ کے سوال پر شمیم نے بھی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نہ خوش بھی نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کا موڈ کیوں آف ہے؟ اب کہ اس نے غور سے اپنی ماں اور بہن کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھے۔ کیونکہ امی کو نہ ناز باجی پسند ہے اور نہ علینا۔ کاشفہ کے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیوں امی، آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ بس ہے اعتراض، اور کسی کو ناپسند کرنے کے لیے ضروری نہیں کوئی وجہ ہو۔ اچھا، وہ مسکرایا تھا۔ اچھی لاجک ہے، یہ لاجک آپ نے ابو کو بھی دینی تھی۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے باپ کا ڈراوا دو مجھے۔ ضمیر اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ امی، ناز باجی سہیل بھائی کو پسند ہے، سہیل بھائی خوش ہیں اس رشتے سے؟ وہ تو میں شروع سے ہی دیکھ رہی ہوں، تم اپنی بات کرو۔ اب کہ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ خیر میری تو شروع سے ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جب ابو نے علینا کا نام لیا تو مجھے کوئی حرج بھی نہیں لگا، کیونکہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے علینا جیسی الو لڑکی ہی صحیح رہے گی۔ زیادہ چون چراغ کرنے والی لڑکیاں مجھے پسند بھی نہیں، اور دوسری اہم بات، میں علینا کے پرپوزل سے نہ کر کے ابو سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ ابھی تک میں بیکار ہوں اور ابو کی کمائی پر چل رہا ہوں، نہ کر کے فاق کو مرتا۔ کہہ کر اس نے بہن اور ماں کی شکل دیکھی جو اس کی بات سے اتفاق کر رہی تھی۔ ویسے تم دونوں بھائیوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تم لوگوں کی ماں کا بھی کچھ ارمان ہے؟ تو امی پورے کریں اپنے ارمان، کس نے روکا ہے؟ کیا خاک پورے کروں اپنے ارمان؟ جہیز کے نام پر تنکا بھی نہیں ملنا۔ بیٹوں کی ماں کیا کچھ نہیں کرتی، اور میں تو بہویں بھی اپنی پسند سے نہیں لا سکی، اور وہ دونوں بہنیں تمہارے باپ کی چہیتیاں ابھی سے میرے سینے پر مونگ ڈلتی ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا کریں گی۔ آخر میں انہوں نے اپنی آواز میں رقت پیدا کر لی۔ ضمیر نے انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ کیوں فکر کرتی ہیں امی؟ سہیل بھائی کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن خود کی میں گارنٹی دیتا ہوں علینا وہی کرے گی جو آپ اسے حکم دیں گی۔ میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، اس کے بال کھینچے، تھپڑ لگائیے، جھاڑو لگوائیں، برتن دھلوائیں، جو مرضی کریں۔ شمیم نے جانچتی نظروں سے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا، جہاں مذاق کی رمق بھی نہ تھی۔ ان کے جلتے کلیجے میں کچھ تو ٹھنڈک پڑی تھی۔ ناصرہ اور علیم نے حیرت سے ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھا تھا۔ خیریت بھائی صاحب، یہ کس خوشی میں؟ سب سے پہلے علیم نے سوال کیا تھا۔ بتاتا ہوں، ذرا راشد اور فاخرہ بھی آ جائیں۔ ناصرہ نے بے ساختہ علیم کا چہرہ دیکھا، جو بھائی اور بھابھی کے انداز سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناز بیٹا، تم ذرا اتنی دیر میں اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ جی تایا جی، وہ مسکرا کر کہتی ہوئی کچن میں آ گئی، جہاں علینا پہلے سے موجود تھی اور چائے کا پانی رکھ چکی تھی۔ یہ تایا جی اتنی مٹھائی کیوں لے کر آئے ہیں؟ علینا کے لہجے کے ساتھ چہرے پر بھی الجھن تھی۔ شاید سہیل یا ضمیر کی نوکری لگ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا رشتہ طے کر دیا ہو۔ ناز کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے بولی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا رشتہ مانگنے آئے ہوں۔ علینا نے شرارتی انداز میں مذاق کیا تھا، لیکن ناز کو اس کا یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ علینا، مجھے اس قسم کا بیہودہ مذاق بالکل پسند نہیں۔ علینا نے ایک نظر بہن کے ناراض چہرے کو دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم۔ فاخرہ اور راشد ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ آؤ بھائی فاخرہ اور راشد، تم لوگوں کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ خیریت بھائی صاحب، اتنی ایمرجنسی میں بلوایا آپ نے؟ فاخرہ نے حیرت سے مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر سرور صاحب سے پوچھا تھا۔ میں کوئی سسپینس نہیں رکھوں گا، سیدھی سیدھی بات کروں گا۔ میں یہاں ناز اور علینا کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ مٹھائی اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں پوچھنے نہیں، رشتہ پکا کرنے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے میرا بھائی مجھے انکار نہیں کرے گا۔ ناصرہ نے فوراً علیم صاحب کا چہرہ دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ فوراً ہاں کرے۔ بھائی صاحب، دونوں بچیاں آپ کی ہیں، پر اتنی جلدی کیا ہے؟ اور علینا، وہ تو ابھی گریجویٹ کر رہی ہے۔ آخرکار وہ ہمت کر کے بول پڑی تھی۔ جواباً علیم صاحب نے غسیلی نظر ان پر ڈال کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ ناصرہ، جانچ پڑتال غیروں میں کی جاتی ہے، اپنوں میں نہیں۔ کیوں تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے؟ سرور صاحب کو ناصرہ کا بولنا برا لگا تھا۔
نہیں بھائی صاحب، ایسی بات نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ تبھی ناز چائے کی ٹرے لیے اندر آئی تھی۔ ناصرہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ سن چکی ہے یا نہیں۔ سب کچھ سنتی دیکھتی فاخرہ نے پہلے اپنے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور ان کی طرف سے مثبت اشارہ ملنے پر وہ بول اٹھی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں، میں درمیان میں بول رہی ہوں، لیکن بولنا ضروری ہے بھائی صاحب۔ وہ سرور صاحب کو مخاطب کر کے بولی، جس طرح آپ کو ناز پسند ہے اسی طرح مجھے اور راشد کو علینا بہت پسند ہے، اور تایا تائی ہونے کے ناطے ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ ایک بیٹی آپ کے گھر جائے گی تو دوسری بیٹی پر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ فاخرہ کے کہنے پر ناصرہ نے بڑی ممنون نظروں سے اپنی جٹھانی کو دیکھا، جو ان کی نظروں میں دیکھ کر تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، علینا پر تمہارا ہی حق بنتا ہے، سب سے پہلے بولنے والی شمیم تھی، اور اصول کی بات بھی یہی ہے، کیوں سرور صاحب؟ آخر میں انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا۔ سرور صاحب کچھ کہنے کی بجائے علیم کی طرف دیکھنے لگے۔ بولو علیم، اب کے راشد صاحب بھی بولے تھے۔ میں کیا بولوں بھائی صاحب، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یوں اچانک میری پریشانیوں کا سبب ہوگا۔ وہ واقعی خوش ہو گئے تھے، سب کچھ آنن فانن طے پا گیا تھا، اور جن دو کے مستقبل کا فیصلہ ہوا تھا وہ دونوں خوش نہیں تھی، لیکن یہاں زبان کھولنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ دروازہ کھلنے پر دونوں نے چونک کر دروازے کو دیکھا، جہاں ناصرہ کھڑی تھی۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے آ کر ناز کے قریب بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب ناز نے انہیں اپنے کولیگ کے بارے میں بتایا تھا، جو اپنا پرپوزل بھیجنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کیسے علیم صاحب سے بات کی جائے کہ یہ ہو گیا جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک آ جائیں گے اور رسم بھی کر جائیں گے، علینا نے اپنی ماں کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ اور اگر آپ کو پتہ ہوتا تو بھی آپ کیا کر سکتی تھی؟ جواباً ناز کا لہجہ سخت اور جتاتا ہوا تھا۔ ناز، پلیز ماما، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ میں شروع ہی سے سنتی آ رہی ہوں کہ ہمارے باپ کے لیے بیٹیاں بوجھ ہیں، اور بوجھ تو پھر یوں ہی اتارے جاتے ہیں۔ ٹھیک کیا پاپا نے، میں اس سے زیادہ ان سے امید کر بھی نہیں سکتی تھی۔ علینا کا دکھ کچھ اور بڑھ گیا۔ باپ کو تو کبھی پرواہ تھی نہیں، اور ماں کو بھی ناز کی فکر تھی۔ کسی نے اسے پوچھا بھی نہیں کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں تمہارے پاپا سے بات کرنے کی، ناصرہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی فائدہ نہیں ماما، الٹا آپ کی بے عزتی ہوگی، چھوڑ دے اس بات کو، کہہ رہی ہوں نا۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی تو ناصرہ سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ علینا کو بہن کی ناپسندیدگی پر حیرت ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک سہیل بھائی بے شک پڑھے لکھے نہیں تھے، پر شریف تھے، ناز کو پسند کرتے تھے، اور اس کے نزدیک ہر لحاظ سے صہیب سے بہتر تھے، پھر اس کی بہن خوش کیوں نہیں تھی؟ باجی آپ خوش نہیں؟ ماں کے نکلتے ہی اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ سو جاؤ علینا، مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ علینا نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو ناز کو بتانا چاہتی تھی کہ اسے سہیب پسند نہیں، لیکن وہ تو خود پریشان تھی۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ ناصرہ نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود بیٹھ کے دوسرے کونے میں آ کر لیٹ گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں، علیم نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میرے دونوں بھائی یوں میرے سر کا بوجھ اپنے سر لے لیں گے۔ ناصرہ نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ پھر وہی بوجھ، پتہ نہیں آپ آج تک علیم صاحب کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا، ان کی بیٹیاں کتنی حساس، نیک اور فرما بردار ہیں، بیٹوں سے بڑھ کر ہیں۔ اگر بوجھ ہوتی تو یوں گھر بیٹھے رشتے نہ آ جاتے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ آپ کو اتنی جلدی ہاں نہیں کہنا چاہیے تھا، کم از کم مجھ سے ہی مشورہ کر لیتے۔ ان بچیوں کی ماں ہوں میں بھی۔ علیم صاحب کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ یہی تو افسوس ہے کہ تم بچیوں کی ماں ہو، یہی بیٹوں کی ماں ہوتی تو تمہاری بات کو شاید میں اہمیت بھی دیتا۔ کیا برا کیا میں نے؟ تم تو چاہتی یہی ہو کہ میرے بھائی مجھ سے دور ہو جائیں۔ وہ اتنے مان سے آئے تھے اور میں انہیں انکار کر دیتا؟ ان کے تلخ لہجے پر وہ گھبرا کر بولی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، علینا اور سہیب کو لے کر میں مطمئن ہوں، لیکن ناز اور سہیل کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ مثلاً علیم صاحب اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ایک تو سہیل کی ایجوکیشن، دوسرا اس کی جاب کوئی نہیں، وہ بہت جذباتی اور غصہ بھر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہو جاتا ہے، جبکہ ناز کا آپ کو پتہ ہے وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتی۔ کم از کم ناز کے لیے اسی طرح کا لائف پارٹنر ہونا چاہیے تھا جس سے اس کی ذہنی امانگی ہو، آخر زندگی اس نے گزارنی ہے۔ اور بھابھی، وہ بالکل خوش نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ تو میں جانتی ہوں وہ ناز کو پسند بھی نہیں کرتی، ان کی عادت سے بھی آپ واقف ہیں، شادی کے بعد ناز کا جینا دوبھر کر دیں گی۔ بول لیا تم نے؟ ان کی اتنی طویل بات پر ان کی خاموشی محسوس کر کے وہ سمجھی کہ وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔
ناز اور علینا کی شادی میرے بھائیوں کے گھر ہی ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ، اور اگر تمہارے علاوہ تمہاری بیٹیوں میں سے کسی کو ذرا سا بھی اعتراض ہے تو انہیں کہو اپنا اعتراض یہیں ختم کر لے۔ میں کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا، اور اگر مجھے ناز یا علینا سے متعلق کوئی بھی شکایت ملی تو میں انہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ مجھے اپنی عزت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، کہہ کر انہوں نے دوبارہ نظریں ٹی وی اسکرین پر ٹکا دی، جبکہ وہ آنسو پیتی رہ گئی۔ سہیب کا میسج پڑھ کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ کیمرہ آن کرتے ہی سہیب کا مسکراتا ہوا چہرہ ان کے سامنے ہی تھا۔ کیسے ہو میری جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مما، آپ سنائیے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہے تھے؟ کچھ خاص نہیں، ابھی کام سے واپس آیا ہوں، شاور لیا، اب کھانا کھانے لگا ہوں۔ کیا کھانے لگے ہو؟ وہ اس کے آگے رکھی پلیٹ میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھ لیں، اس نے پلیٹ اٹھا کر ان کے سامنے کی اس میں رکھا سینڈوچ کو دیکھ کر فاخرہ کا دل برا ہو گیا۔ یہ کھانا ہے؟ اسے کھانا ہی بولتے ہیں مما، وہ بڑی رغبت سے سینڈوچ کا بائٹ لیتے ہوئے بولا۔ گھر میں کچھ نہیں بنا تھا۔ ممانی کہاں ہے تمہاری؟ پتہ نہیں، میں آیا تو وہ دونوں گھر پر نہیں تھے۔ اور نتاشا، انہوں نے اپنی بھتیجی کا نام لیا، وہ گھر پر تھی، پر جب میں آیا تو وہ کہیں جا رہی تھی۔ وہ اب سینڈوچ ختم کر چکا تھا اور کوک کا ٹن اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے کہتے وہ کچھ بنا دیتی۔ ان کے کہنے پر اس نے دل کھول کر کہکا لگایا۔ یہ کینیڈا ہے، پاکستان نہیں جو میری کزن مجھے مہمان یا گھر کا فرض سمجھ کر ہی اپنا پروگرام کینسل کر کے میرے لیے کھانا بناتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اسے کوکنگ بالکل نہیں آتی۔ وہ ساتھ ساتھ کوک کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ خیر چھوڑیے، سب یہ بتائیے آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ کچھ خاص نہیں، بس بور ہوتی ہوں، کچھ کرنے کو ہوتا نہیں۔ آج سرور بھائی کا فون آیا کہ سب حلیم کے گھر آ جائیں۔ ہم حیران ہوئے، اتنے شارٹ نوٹس پر کیوں بلوایا ہے؟ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ٹیبل مٹھائی کے ٹوکرے سے بھرا ہے۔ اب کی بار کرسی پر جھولتا سہیب رک گیا اور قدر آگے کو جھکایا۔ خیر تھی؟ وہ ناز کی بات پکی کرنے آئے تھے۔ سہیب سن کر حیران ہوا۔ اور چاچو مان گئے؟ مان گئے؟ خوشی خوشی مان گئے؟ اور آپ بھی وہ خوش تھی؟ اب کہ وہ پریشانی سے بولا۔ پتہ نہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، وہ سر جھکا کر سوچ میں پڑ گیا، جبکہ فاخرہ سوچ رہی تھی کیسے بات شروع کرے۔ سہیب، تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا؟ وہ حیران ہوا۔ میرا یہاں کیا ذکر؟ کوئی لڑکی پسند ہے؟ نہیں، وہ مسکرا دیا تھا۔ پکی بات ہے نا مما؟ وہ اب کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ سہیب رکو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیے، وہ جمائی روک کر بولا۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کروں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مما، وہ ضد ہو کر بولا۔ جو پوچھا ہے سہیب وہ بتاؤ۔ نہیں مما، کیوں ہوگا؟ آپ کی پسند میری پسند ہے۔ شور؟ وہ پھر یقین مانگ رہی تھی۔ ہاں مما۔ تو بس پھر تیار ہو جاؤ، میں نے تمہاری منگنی طے کر دی ہے۔ میری منگنی؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہاں، تمہاری منگنی۔ مما، وہ حیرت سے گرنے کے قریب تھا۔ کس سے؟ علینا سے۔ اب کی بار لگنے والا جھٹکا پہلے سے شدید تھا۔ مما، یہ سب کیا ہے؟ میری منگنی آپ نے طے کر دی اور مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ آئی نو بیٹا، پر سب اتنا اچانک ہوا، میں نے سوچا کہ پہلے تم سے بات کروں گی، لیکن آج جب اچانک سرور بھائی نے بلایا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ علینا کی بات کرنے والے ہیں۔ مجھے اور تمہارے پاپا کو بھی علینا بہت پسند ہے۔ اگر ہم اس وقت بات طے نہ کرتے تو اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل جاتی۔ ان کے مسکرانے پر بھی وہ مسکرا نہیں سکا۔ سہیب بیٹا، کیا تمہیں علینا پسند نہیں؟ بالکل نہیں مما، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ وہ تو بہت پیاری بچی ہے۔ مما، وہ ہوگی اچھی، لیکن وہ میرے ٹائپ کی نہیں۔ اب اگر میں علینا کو اپنی بیوی کے طور پر دیکھوں تو میری امیج پر پوری نہیں اتر رہی۔ بچپن سے میری اس کی بھی کبھی نہیں بنی۔ عجیب بے وقوف غسیلی سی ہے۔ اس کی باتیں سن کر فاخرہ ہنس پڑی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے؟ یہ اتنی سی بات ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں، کیونکہ تم ابھی تک علینا کو اسی اینگل میں دیکھ رہے ہو۔ 4 سال سے تم نے اسے نہیں دیکھا۔ کافی پیاری ہو گئی ہے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اور دوسرا بیٹا، لڑکیاں ماں باپ کے گھر ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بچپنا بس رخصت ہو جاتا ہے جب وہ سسرال میں قدم رکھتی ہیں، اور علینا تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی، یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، پر فاخرہ کو اس کا پرسوچ انداز صاف محسوس ہو رہا ہے۔ سہیب، جب تمہاری اپنی کوئی پسند نہیں تو ماں باپ کی پسند پر اعتبار کر کے دیکھو۔ اوکے مما، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ فی الحال تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اسے واقعی اتنی تھکن تھی کہ وہ سونا چاہتا تھا۔ دوسرا بھی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ گہری نیند میں تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بڑے مصروف انداز میں اسے پوچھا تھا۔
مجھے مس ناز علیم سے ملنا ہے۔ اب کی لڑکی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کون؟ میں ان کا منگیتر۔ اس نے منگیتر پر زور دے کر کہا۔ اس بار اس لڑکی نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور ناز کا پوچھ کر فون بند کر دیا۔ سر ایکچولی مس ناز کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئی ہیں۔ سہیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کب تک وہ آئیں گی؟ کوئی آئیڈیا نہیں سر، وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ فائل پر جھک گئی تھی جبکہ وہ اپنے اشتعال کو دبانے کے لیے ٹہلنے لگا تھا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب اس کی ٹانگیں اور ہمت دونوں جواب دے گئے تو اس نے جانے کا سوچا تھا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا اس نے گلاس ڈور سے پار ناز کو ایک ہینڈسم آدمی کے ساتھ باتیں کرتے آتے دیکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ناز کی نظر سہیل پر پڑی تو نہ صرف اس کے چلتے قدم رک گئے بلکہ زبان بھی۔ وہ چہرے پر حیرت لیے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں خیریت ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ آج سے پہلے گھر سے کوئی یوں نہیں آیا تھا۔ ہاں خیریت ہے، تمہیں لینے آیا تھا، پر تم تو اور ہی کہیں نکلی ہوئی تھی، اس نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کٹیلی نظروں سے ناز کے ساتھ کھڑے اس آدمی کو دیکھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں ناز نے اظفر، یہ میرے کزن سہیل اور یہ میرے کولیگ اظفر ہیں۔ تم نے پورا تعارف نہیں کروایا میرا، میں ناز کا منگیتر بھی ہوں۔ سہیل کے طنزیہ اور جتاتے ہوئے انداز پر اظفر نے ایک نظر ناز کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اظفر نے سنبھل کر سہیل سے ہاتھ ملایا تھا۔ اوکے ناز، آپ بات کریے، میں یہ فائل باس کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ناز نے گہرا سانس لے کر سوالیہ نظروں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ گھر میں تو تم سے ملاقات ہوتی نہیں تو سوچا یہاں آ کر مل لوں۔ یہ میرا آفس ہے سہیل، اس نے ناگواری کو بامشکل کنٹرول کر کے کہا تھا۔ جانتا ہوں، میں بھی یہی سمجھا تھا، پر یہاں تو کچھ اور معاملہ ہی الگ ہے۔ کیا مطلب؟ سہیل کے طنزیہ انداز پر اب وہ غصے سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، ابھی چلو میرے ساتھ، لنچ اکٹھے کرتے ہیں۔ ناز نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ابھی مشکل ہے، پھر کبھی۔ کیوں، منگیتر کے ساتھ جاتے تمہیں مشکل لگ رہا ہے اور کولیگ کے ساتھ تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ناز کوئی سخت بات کہنا چاہتی تھی لیکن جہاں وہ کھڑی تھی وہاں اس کی عزت تھی، وہ اپنا تماشا نہیں بنا سکتی تھی۔ خاموشی سے کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی، اس لڑکی سے کچھ کہا اور اس کے قریب آ کر بولی، چلو۔ وہ دونوں مکمل خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب سہیل نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ آؤ گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے پلیٹ میں چمچہ گھماتی رہی۔ تم اس منگنی سے خوش نہیں؟ سہیل کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم یہ پوچھنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، اس سوال کا جواب بنتا بھی نہیں۔ تمہارا رویہ تو یہی کہتا ہے کہ تم خوش نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ کہہ کر دائیں طرف دیکھنے لگی۔ تو تم اتنی بیزار اور خاموش کیوں ہو؟ میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم نے نوٹ اب کیا ہے۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ سہیل اب پرسوچ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہارا یہ جو کولیگ ابھی تمہارے ساتھ تھا، یہ وہی ہے نا جو پہلے بھی تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا؟ ناز نے سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں اس کی یادداشت کو داد دی تھی۔ ہاں، کافی کلوز لگتا ہے تمہارے۔ سہیل کے چپتے ہوئے انداز پر اس کے پاس بس خاموشی تھی۔ مجھے تمہارا یوں لڑکوں کے ساتھ پھرنا اور ان کا تمہیں گھر ڈراپ کرنا بالکل پسند نہیں۔ بہتر یہی ہوگا تم جاب چھوڑ دو۔ ناز کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کیوں؟ یہ جاب چھوڑ دوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہونے والا لیکن ہوئے نہیں، تو تم یہ جاب نہیں چھوڑو گی؟ سہیل کے انداز میں جیسے کوئی دھمکی پنہاں تھی۔ نہیں، اور اگر تمہیں پسند نہیں تو تم یہ منگنی توڑ سکتے ہو، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی جبکہ سہیل کہیں لمحوں کے لیے ہل بھی نہیں سکا اور پھر وہ بل پے کر کے لمبے لمبے ڈگ پڑتا گاڑی کے پاس پہنچا جہاں وہ پہلے سے کھڑی تھی۔ بطور کزن بھی سہیل اسے کبھی پسند نہیں تھا، اس کو تایا جی کے علاوہ ان کے گھر کا کوئی فرد پسند نہیں تھا، لیکن باپ کے آگے وہ بول نہیں سکی۔ اسے لگا شاید یہی فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن آج منگنی کے بعد بطور منگیتر سہیل نے جس سوچ کا مظاہرہ کیا تھا وہ اپنا مستقبل دیکھ سکتی تھی، تاریخ اور گھٹن زدہ۔ وہ کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، صہیب کی کال تھی۔ اس نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے فون آن کیا تھا۔ کیسی ہیں آپ ہی؟ وہ چھوٹتے ہی بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ یہ بتائیے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ سہیل بھائی سے منگنی کس کے کہنے پر مان گئی؟ ناز کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ اس کی خاموشی پر صہیب زور سے بولا تھا۔ آپ ہی؟ ہاں صہیب، سن رہی ہوں، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ تو صہیب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ صہیب کے کہنے پر وہ استضائی انداز میں مسکرائے۔ اسے قسمت کہتے ہیں میرے بھائی، پر آپ ہی آپ کو چاچو کو اظفر بھائی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، وہ ہر لحاظ سے آپ کے مطابق تھے۔ ناز صہیب کو اظفر کے بارے میں بتا چکی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔
میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ پاپا سے بات کروں، لیکن تایا جی یوں اچانک آ کر سب طے کر جائیں گے یہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور اس وقت میں کچھ کہتی تو پاپا کی انسلٹ ہوتی۔ تم تو پہلے ہی جانتے ہو ہم ان کے لیے بیٹیاں کم اور بوجھ زیادہ ہیں، اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا۔ اور اصفر بھائی، اس کو تو میں نے بتایا نہیں تھا، پر کل سہیل آفس آ گیا اور پھر جو اس نے کہا ناز نے صہیب کو بتا دیا۔ اصفر بھی اب مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ آپ ہی وہ سب گھر والے ایسی ہی ذہنیت کے مالک ہیں، آپ کچھ کریے، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں صہیب، وہ بے بسی سے بولی، لیکن میں علینا کے لیے خوش ہوں، وہ اس خود غرض فیملی کا حصہ بننے سے بچ گئی، مجھے یقین ہے تم اسے بہت خوش رکھو گے۔ اس کے اتنے یقین پر وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ اس نے تو ناز کو فون اس لیے کیا تھا کہ وہ علینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پر یہاں تو اس سے کافی امیدیں بندھی تھی، تو کیا علینا بھی خوش ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہیلو صہیب، تم سن رہے ہو نا؟ جی آپی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا صہیب، تمہاری مرضی ہے نا؟ ناز کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ علینا خوش ہے؟ اس نے دل میں آیا سوال کر ڈالا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے صہیب، اس کے دل و دماغ بالکل صاف ہے اور اس پر پہلا نام تمہارا لکھا گیا ہے، اور میں اسے اس کی خوش قسمتی مانتی ہوں، کیونکہ صہیب وہ اتنی تیز نہیں کہ تائی جی کی فیملی کی چالاکیوں کا جواب دے پاتی، اور نہ ضمیر جیسا گندا آدمی میری خالص جذبوں والی بہن کے قابل ہے۔ وہ انکارہ بھر کے رہ گیا۔ پاکستان کب آ رہے ہو؟ جلد ہی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ کاشفا کتنی دیر تک ساکت بیٹھی رہی، جبکہ اپنی خوشی سے نکلنے کے بعد شمیم نے بیٹی کے انداز ملاحظہ کیے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی، علینا کی منگنی صہیب سے ہو گئی ہے۔ ہاں تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، ایک بلا سے تو جان چھوٹی، اب میں اپنے ضمیر کے لیے اپنی مرضی کی بہو لاؤں گی۔ پر امی، مجھے تو لگا چچی صہیب کے لیے میرا رشتہ مانگیں گی، اب کہ وہ روحان سی ہو کر بولی تو شمیم چونکی اور پھر سمجھ آنے پر بھڑکی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ امی، مجھے صہیب اچھا لگتا ہے۔ بکواس بند کرو، اتنی مشکل سے علینا سے جان چھوٹی، اب تم شروع ہو جاؤ، ہو گئی اس کی منگنی صہیب سے، اب منہ بند کرو۔ میں نے تمہارے لیے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے، پر یہ بہن بھائی وہیں کنویں کے مینڈک، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی، جبکہ بعد میں کاشفا کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ اس نے سرپرائز دیا تھا اچانک آ کر، اور اسے سامنے دیکھ کر فاخرہ اور راشد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر ایک لمبی نیند کے بعد شاور لینے کے بعد وہ بالکل فریش تھا۔ آپ نے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں آیا ہوں؟ نہیں، مجھے پتہ ہے، تم نے ان کو بھی سرپرائز دینا ہوگا، فاخرہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں ذرا ناز آپی سے ملا ہوں۔ اس کی بات پر فاخرہ شرارت سے کھانسی تھی۔ ناز سے یا علینا سے؟ ماما پلیز، ان کے شرارتی انداز پر وہ جھنجھلا کر بولا اور باہر نکل گیا۔ تینوں پورشن کے درمیان دروازے تھے جو ان تینوں پورشن کو آپس میں ملاتے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر علیم صاحب کے پورشن کی بیک سائڈ پر داخل ہوا، جہاں کچن کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھا۔ کچن کا جالی کا دروازہ کھلا تھا اور کھڑکی سے اس کو نیلا انچل بھی نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت ناز کچن میں ہوتی ہے۔ وہ اسے ڈرانے کے ارادے سے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر بڑھا۔ ہاؤ کی آواز کے ساتھ سامنے کھڑا وجود اچھل کر پلٹا اور ہلکی چیخ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا کپ زمین بوس ہو گیا تھا۔ صہیب نے دیکھا، دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے سہمی ہوئی آنکھیں اس پر جمی تھیں، اور وہ آنکھیں یقیناً ناز کی نہیں تھی۔ ہاتھ ہونٹوں سے ہٹ گئے تھے، اب وہاں ڈر کی جگہ حیرت تھی۔ وہ علینا تھی، وہ واقعی علینا تھی۔ کیا پہلے بھی اتنی خوبصورت تھی یا اسے آج لگ رہی تھی؟ علینا اس کے یوں ٹکر ٹکر دیکھنے پر جیسے ہوش میں آئی۔ اس کی نظریں جھک گئی تھی، لیکن الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی، اسے یوں سامنے دیکھ کر اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی، اور صہیب کو خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس کو یوں کیوں دیکھ رہا ہے، جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو؟ علینا، ناز تیزی سے بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں جیسے حرکت میں آئے۔ صہیب، ناز کی پکار میں حیرت نما خوشی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ تم کب آئے؟ اتنی اچانک بتایا بھی نہیں۔ میں صبح آیا تھا، ابھی سو کر اٹھا تو پہلے آپ کی طرف آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر ناز نے شرارتی انداز میں علینا کو دیکھا، جو اب بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ ہاں بھائی، یہاں پہلے آنے کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے۔ اور صہیب اس کی شرارت سمجھ کر جھنجھلایا نہیں، مسکرایا تھا۔ اور آپ کی بہن کو تو مجھے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ سکتہ ہی ہو گیا ہے۔ اس کے شرارتی انداز پر علینا اپنے تاثرات چھپانے کے لیے جھک کر کرچیاں اٹھانے لگی۔ تم نے کی ہوگی کوئی شرارت؟ میں سمجھا آپ ہیں، وہ کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ علینا، اچھی سی چائے بناؤ صہیب کے لیے، اور کل جو گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ بھی گرم کر کے لے آؤ، اور تم چلو ماما پاپا سے مل لو، بہت دیکھ لیا اپنی منگیتر کو،
اس کو علینا کی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اندر لے گئی، جبکہ علینا نے کب سے روکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ وہ اپنی ہی کیفیات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک طرف ناپسندیدگی تھی اور دوسری طرف اسے دیکھ کر دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلنے لگی تھی۔ اس کے آنے کی خوشی میں فاخرہ نے سب کی دعوت کی تھی۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد اب لاؤنج میں جمع تھے۔ سہیب کو دیکھ کر شمیم کو جیسے کسی نقصان کا احساس ہوا تھا۔ کتنا شاندار لگ رہا تھا، اور حقیقتاً اسے اس علینا کی بجائے ان کی بیٹی کاشفہ کا نصیب بننا چاہیے تھا، پر واہ ری قسمت، وہ افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی۔ سہیب سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا سوائے ضمیر کے۔ اس سے سلام کے علاوہ سہیب نے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، اور نہ ضمیر نے، کیونکہ سہیب بھولا نہیں تھا جو ضمیر نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور نہ ضمیر۔ بچپن سے ضمیر کو سہیب سے جو حسد تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ بڑھا تھا۔ جو 5 سال درمیان میں آئے تھے تو ضمیر کو لگا سب ختم ہو گیا، لیکن آج اسے سامنے دیکھ کر اسے لگا نہیں، وہ حسد اور نفرت پہلے سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج سہیب پہلے سے زیادہ شاندار اور کامیاب تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ علینا کی منگنی اس کی بجائے سہیب سے ہو گئی ہے تو اسے رتی بھر افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ علینا کو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا سہیب علینا کو پسند نہیں کرتا۔ اول تو وہ منع کر دے گا، اور نہ بھی کیا تو مجبوری کے تحت بندھے بندھن میں کتنی دیر بندھ سکے گا، کبھی خوش نہیں رہ سکے گا، اور یہی تو ضمیر چاہتا تھا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے۔ لیکن اب معاملہ الٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں سب موجود تھے، علینا سمیت، اور سہیب کی نظریں بار بار بھٹک کر علینا پر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی اور اب چائے کپوں میں ڈال کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، لیکن کسی کی نظروں کا مسلسل احساس اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر آنکھیں اٹھائی اور وہ بے ساختہ سہیب کی طرف اٹھی، اور وہ بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے پر وہ اس انداز میں مسکرایا کہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں کام کر رہ گیا۔ وہ کپ لے کر سائڈ والے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جہاں سہیب کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، جبکہ سہیب کی مسکراہٹ دیکھ کر ضمیر کو اپنے چاروں طرف آگ دہکتی محسوس ہوئی، حسد کی آگ جو دوسروں کے ساتھ خود کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اس نے علینا کا کترایا ہوا انداز بھی نوٹ کیا، اور سہیب کی پرشوق نظریں بھی۔ وہیں اس نے ایک منصوبہ بنا ڈالا تھا۔ وہ کچن میں برتن رکھنے آئی تھی جب سہیل بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے وہ مڑی، اور پیچھے کھڑے سہیل کو دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ کچھ چاہیے تھا؟ وہ سہیل سے پوچھ رہی تھی۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، وہ یوں بولا جیسے بڑے ضبط سے کام لے رہا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں تم جاب چھوڑ دو، اس نے سیدھا سیدھا وہ کہہ دیا جو وہ کہنے آیا تھا۔ پر کیوں؟ کیونکہ تمہارا یوں غیر مردوں کے ساتھ کام کرنا اور ان کے ساتھ باہر جانا مجھے بالکل پسند نہیں، اور میں تمہارا منگیتر ہوں، تمہیں وہی کرنا چاہیے جو مجھے پسند ہو۔ چند لمحوں کے لیے ناز کچھ بول ہی نہیں سکی، پھر گہری سانس لے کر بولی، میں جاب نہیں چھوڑوں گی، وہ بھی تمہارے کہنے پر، کیونکہ میں ابھی اپنے باپ کے گھر میں ہوں اور ان کی پابند ہوں، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تم منگیتر ہو، شوہر نہیں، جو میں تمہارا حکم مانوں۔ وہ بھی بڑے ضبط سے جواب دے کر نکلنے لگی تھی کہ سہیل کی دھمکی پر وہیں رک گئی۔ تو پھر مجھے چاچو سے بات کرنی پڑے گی، ان کی زبان تو تمہیں صحیح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ ناز نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا۔ جو تمہیں ٹھیک لگے، وہ کہہ کر نکل گئی، جبکہ غصے کے مارے سہیل کی مٹھیاں بھنج گئی تھیں۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ کتاب پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ سوچے بار بار بھٹک کر سہیب کی طرف چلی جاتی تھی۔ سہیب ویسا تو نہیں لگ رہا تھا جیسے سہیب کو بچپن سے جانتی تھی۔ ہیلو کزن، اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ ضمیر چلتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، کل کے ٹیسٹ کی تیاری ہو رہی ہے، اس نے سامنے رکھی کتاب اٹھا کر کہا۔ اچھا، مجھے لگا تمہارا دھیان کہیں اور تھا، وہ کہہ کر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں تو، وہ نظریں چرا کر بولی۔ تم خوش ہو؟ ضمیر کے سوال پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سہیب کے ساتھ منگنی ہونے پر اب کی بار بھی وہ خاموش رہی تھی، بس نظریں جھکا لی تھی۔ تم کچھ نہ بھی کہو، لیکن میں جانتا ہوں تم خوش نہیں، اور سہیب کے ساتھ کوئی خوش رہ بھی نہیں سکتا، یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر اور کون جانتا ہے۔ دنیا کی ہر برائی اس کے اندر ہے، بچپن سے ہی لڑکیوں میں اس کی دلچسپی ضرورت سے زیادہ ہے، لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کو ڈیٹ پر لے جانا، اس بات کا میں گواہ ہوں، اور کینیڈا جا کر تو جو روک ٹوک اس پر تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے سنا ہے وہاں بھی اس کی گرل فرینڈز تھی، یہاں تو بات ملنے کی حد تک محدود تھی، پر وہاں تو تمہیں پتہ ہے کتنا کھلا ماحول ہوتا ہے، تم سمجھ ہی گئی ہوگی۔ علینا نے بے ساختہ اپنا نچلا ہونٹ کچلا تھا تاکہ آنسو آنکھ سے باہر نہ آئے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں تکلیف ہوگی یہ سن کر، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں دے سکتا، ہم کزن ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں، میں جانتا ہوں تم کیسی ہو اور چاہتا ہوں تمہیں تمہاری طرح کا نیک لڑکا ملے۔ سہیب جیسا عیاش آدمی تمہارے قابل نہیں،
और अब की बार कंट्रोल करने के बावजूद आंसू उसके गालों पर फैलने लगे। उसकी आंखें झुकी थी, वो देख नहीं सकी सामने वाले के चेहरे पर अपने मकसद में कामयाब होने की खुशी फैली है। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं अलीना। उसने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन वो झिझक कर पीछे हटी। ज़मीर ने शर्मिंदा होकर हाथ पीछे कर लिया। अम्मी और अब्बू को नाजबाजी के अलावा तुम्हारा हाथ भी मांगना चाहिए था, लेकिन राशिद चाचू के बात करने पर सब खामोश हो गए। मुझे लगा तुम मना कर दोगी, इसलिए मैं बोला नहीं, लेकिन अब सब देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका। कुछ बोलो अलीना। उसकी मुसलसल बकवास करने पर उसकी खामोशी पर वो कोफा ज़दा होकर बोला। क्या बोलूँ ज़मीर भाई, आप जानते हैं पापा को, मेरे कुछ कहने से उनका फ़ैसला नहीं बदलेगा। वो बेबसी से बोली तो ज़मीर खिसक कर कुछ आगे हुआ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अलीना ने कदर चौंक कर उसे देखा। तुम सुहेब से जाकर कहो कि तुम उसको पसंद नहीं करती और ना ही उससे शादी करना चाहती हो। मैं? वो घबरा कर बोली। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज़मीर ने नागवारी छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अगर तुम इनकार नहीं करोगी तो मैं क्या, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। फिर शादी के बाद देखना उसे रोज़ किसी नई लड़की के साथ। कहकर वो खड़ा हो गया। लेकिन अगर तुम इनकार कर देती हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। आखिर में वो मुस्कुरा कर बोला। तो अलीना कितनी देर तक उसकी तरफ देखती रही, यहाँ तक कि वो चला गया था, लेकिन जैसे फैसले की सूली पर लटका गया था। कुछ देर तो दरवाजे के बाहर खड़ी अल्फाज तरतीब देती रही कि उसे बात कैसे करनी है, और फिर गहरा सांस लेकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने पर अलीम साहब ने उसे देखा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ आओ। उन्होंने किताब बंद कर दी और ऐनक उतार कर साइड टेबल पर रख दी। पापा, कल ऑफिस की मीटिंग है जिसके लिए ऑफिस के कुछ लोगों को कराची जाना है, उनमें मेरा नाम भी शामिल है, तो अगर आप इजाज़त दे तो मैं चली जाऊँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने नकारा भरा। कल सुहेल भी मेरे पास आया था। नाज ने बेसाख्ता गहरा सांस लिया। वो जानती थी अब क्या होगा। वो कह रहा था उसे तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं। उसने तुमसे बात की तो तुमने बदतमीज़ी से जवाब दिया। नाज ने सुनकर अफसोस से सर हिलाया। पापा, क्या आज तक मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया है, या आपको लगता है मैं बदतमीज़ी कर सकती हूँ? उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में वो खामोश रहे। पापा, मैं ये नहीं कहती आपने जो फ़ैसला मेरे लिए किया है वो गलत है। यकीनन मेरे लिए आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता, पर पापा सुहेल का बिहेवियर बहुत अजीब है। उस दिन वो मेरे ऑफिस आया, मैं कोलीग्स के साथ मीटिंग पर थी, तब भी उसने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो मुझ पर शक करता है, फजूल का रोब जमाता है। एक आदमी को मुझ पर यकीन ही नहीं तो वो कैसे मेरे साथ ज़िंदगी गुजारेगा, या यूँ कदम कदम पर मुझे जलील करेगा। आखिर में वो रो ही पड़ी थी, क्योंकि इतने दिनों से अकेले खुद से लड़ लड़ कर वो थक गई थी। अलीम साहब ने बेसाख्ता पहलू बदला, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार नाज ने यूँ सामने बैठकर उनसे कोई बात की थी। नहीं बेटा, वो कभी तुम्हें जलील करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नाज बस सर झुकाकर अपनी हथेलियों को देखने लगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सुहेल से बात करूँगा। तुमने मीटिंग पर जाना है, ज़रूर जाओ। उसके सर पर हाथ रखकर बोले तो खुशी के मारे वो बोल ही नहीं सकी। थैंक यू पापा। वो उनके हाथ चूमकर बाहर निकल गई। उसकी इस हरकत पर पहले वो हैरान हुए और फिर खुलकर मुस्कुराए थे। वो बाहर आई तो नासरा के साथ सुहेब खड़ा था। वो उसे देखकर खुश हो गई। चलें आप भी जल्दी से तैयार हो जाए, मेरा आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा है। वो हंस पड़ी थी। मूड तुम्हारा हो रहा है, मुझे साथ लेकर जाना चाहते हो? कहीं तुम मेरी आड़ में किसी और को तो नहीं लेकर जाना चाहते? नाज के कहने पर उसने दर्जीदा नज़र मुस्कुराती हुई नासरा पर डाली और चाबी से सर खुजाने लगा। चले ना आप भी, ठहरो मैं अलीना को भी लेकर आती हूँ। वो मुस्कुराती हुई कमरे की तरफ मुड़ गई। चच्ची आप भी चलें? नहीं बेटा, मुझे माफ़ रखो, तुम बच्चे जाओ, मैं ज़रा तुम्हारे चाचू के लिए रोटियाँ डाल लूँ। जी। मुस्कुराकर सीटी के अंदाज में गाना गुनगुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। वो मुस्कुराता हुआ दबे पाँव नाज और अलीना के कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुई तो अलीना चेहरे पर तकिया लेकर लेटी थी। अलीना जल्दी से रेडी हो जाओ, सुहेब हमें लेने आया है, आइसक्रीम खाने जाएंगे। वो जल्दी से वार्डरोब से अपने और उसके कपड़े निकालते हुए बोली। कौन सा पहनोगी? उसने दोनों हैंगर सामने किए, लेकिन वो हनूज उसी पोजीशन में थी। अलीना, अब की बार उसने करीब जाकर तकिया उसके चेहरे से हटाया और धक से रह गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ अलीना? वो एकदम घबराकर उसके करीब बैठ गई और एकदम रोते हुए नाज से लिपट गई। बाजी, मुझे शादी नहीं करनी। क्या मतलब? नाज ने उसके बाल सुलाते हुए पूछा। मुझे सुहेब भाई से शादी नहीं करनी। नाज का बाल सुलाता हाथ रुक गया। उसने उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने किया। क्या कहा तुमने? बाजी, मुझे सुहेब भाई से शादी नहीं करनी। आप जानती हैं मुझे वो अच्छे नहीं लगते, और आपको याद है ना वो बचपन से ही मुझे कितना तंग करते रहे। उनका बिहेवियर मेरे साथ कितना रूड था। पागल, वो बचपन की बात थी, अब और बात है। नाज ने उसे पुचकारा।
लेकिन आपकी करैक्टर के हिसाब से वो कैसे हैं सब जानते हैं। चाचू ने उन्हें क्यों कनाडा भेजा था, जानती है ना, क्योंकि यहाँ किसी लड़की के साथ उनका अफेयर था और कनाडा में भी वो यही सब कुछ करते रहे हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है कि मुझे सुहेब भाई की सूरत में सज़ा दी जा रही है। वो अब रोने लगी थी। किसने कहा तुम्हें ये सब? नाज का अंदाज़ बहुत संजीदा था। मुझे ज़मीर भाई ने बताया कि वो यहाँ की कई लड़कियों से फ्लर्ट करते रहे और कनाडा में भी उनकी गर्लफ्रेंड है जिससे उनके ताल्लुकात गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा है। कहने के साथ वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। बकवास करता है ज़मीर, वो खुद ऐसा है। सुहेब के ऊपर जो इल्ज़ाम उसने लगाया था वो अपनी गलती छुपाने के लिए उसने किया था। सुहेब ने कनाडा जाने से पहले सब मुझे बताया था और सुहेब को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो साफ किरदार का मालिक है। अगर ऐसा कुछ होता ना अलीना तो मैं सबसे पहले इनकार करती। तुम तो लकी हो पागल जिसको सुहेब जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। अलीना ने कुछ कहने के लिए सर उठाया, लेकिन नज़रें दरवाजे पर जैसे जम गई। उसके चेहरे के तासुरात जिस तेज़ी से बदले थे। नाज ने बेसाख्ता मुड़कर देखा। सुहेब पलट रहा था। सब कुछ इतना अचानक था कि कुछ लम्हों के लिए नाज अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। उसने दोबारा अलीना की तरफ देखा जिसका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। अगले पल नाज तेज़ी से बाहर की तरफ भागी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले सुहेब की गाड़ी जा चुकी थी। वो उन्हीं कदमों से वापस कमरे में आई और उसको देखते ही बेचैनी से कमरे में टहलती अलीना उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन नाज उसकी तरफ मतवज्जे नहीं थी। वो अपने मोबाइल पर सुहेब का नंबर मिला रही थी। पहले तो बेल जा रही थी और इसके बाद फ़ोन पावर ऑफ हो गया था। नाज ने बेसाख्ता निचला होंठ दांतों से कुचला। बहुत बुरा हुआ अलीना, बहुत बुरा। अपने पाँव पर तुमने खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब अगर सुहेब ने कोई शदीद रिएक्शन दिया तो जानती हो क्या होगा। क्या कहोगी पापा से? कहकर नाज ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया, जबकि अलीना अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। वो यही चाहती थी कि सुहेब से उसकी शादी ना हो। अगर उसने सुन लिया तो अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई बात थी जो उसे गलत होने का एहसास दिला रही थी। इसके बाद उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। नाज देर रात तक सुहेब के नंबर पर ट्राई करती रही, लेकिन वो मुसलसल बन जा रहा था। थक कर वो सो गई थी। सुबह उसे मीटिंग के लिए कराची जाना था। सुहेब और अलीना के मसले को उसने वापसी तक के लिए मुलतवी कर दिया था, इस बात से बेखबर कि उसकी ज़िंदगी में खुद एक बड़ा मसला आने वाला है। तुम कॉलेज नहीं गई? उसे कमरे से निकलते देखकर नासरा ने हैरत से पूछा तो वो सरनफी में हिलाकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा तो टेस्ट था ना? उन्हें हैरत हुई क्योंकि वो कोई टेस्ट मिस नहीं करती थी। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, सर में दर्द था तो मैं तैयारी नहीं कर सकी। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें कोई पेन किलर देती हूँ। वो गायब दिमागी से सर हिलाकर चाय पीने लगी। सारी रात वो सो नहीं सकी थी। वो जो बातें उसने नाज के सामने की थी वो बातें सबके सामने कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे अपने बाप से खौफ आता था। अगर सुहेब ने सब कुछ पापा को बता दिया, यहीं आकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसने बेचैनी से अपनी परेशानी मसली। अलीना, मुझे तुम्हारे पापा के लिए सूप बनाना है। चिकन भी नहीं है, रात से उन्हें बुखार है, मेडिसिन भी कोई नहीं है। ऐसा करो, ज़मीर घर पे होगा, उससे कह दो 2 किलो चिकन और ये दवाइयाँ हैं तुम्हारे पापा की, ये ले आए। उन्होंने 2000 और दवाइयों का पर्चा उसके सामने रखा। मम्मा वो बेजारी से बोली। हाँ, ये साथ ही तो जाना है, पीछे लॉन वाले गेट से चली जाओ, जल्दी करो, अभी तुम्हारे पापा भूख का शोर मचा देंगे। कहकर वो पड़ गई थी, जबकि अलीना ने बेजारी से सर झटका। वो इस वक्त किसी से मिलना या बात करना नहीं चाहती थी। उसने एक नज़र दवाइयों के पर्चे को देखा और दोनों चीज़ें मुट्ठी में दबाकर खड़ी हो गई। वो छोटे गेट से निकलकर सरवर साहब के पोर्शन में दाखिल हुई थी। उसका इरादा किचन में से गुजरने का था। वो खिड़की के करीब पहुंची जब उसे काशफा और ज़मीन की आवाज़ सुनाई दी थी। वो आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने वाली थी जब काशफा के मुंह से अपना नाम सुनकर उसके हाथ बेसाख्ता रुके थे। ये आप कल अलीना के साथ बैठकर कौन से राज़ो न्याज कर रहे थे? काशफा के पूछने का अंदाज़ बहुत अजीब था। तुम क्या मेरी जासूसी कर रही थी? कर तो नहीं रही थी, पर अब लगता है करना पड़ेगी, बल्कि अम्मी को भी आपकी हरकतों की इत्तला देनी पड़ेगी। अब इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जितना तुम बतंगड़ बना रही हो। तो फिर सीधी तरह बताइए, क्या बातें कर रहे थे? मैं उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। ब्रेन वॉश? काशफा ने ज़ोर से दोहराया। मैं समझी नहीं। मैं उसको ये समझा रहा था कि सुहेब के साथ उसकी मंगनी का जो फ़ैसला किया गया है वो सरासर उसके साथ ज़्यादती है। अब के काशफा हंस पड़ी। ये आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है और अपने दोस्त की मंगनी तोड़वाना चाहते हैं? दोस्त? उसने ज़मीर के जहरखंद आवाज़ सुनी। दोस्त नहीं, दुश्मन है वो मेरा। दुनिया में अगर मैं किसी से बहुत नफ़रत करता हूँ तो वो सुहेब है। बचपन से लेकर आज तक मैंने उससे हसद और नफ़रत के सिवा कुछ नहीं किया, और दोस्ती तो सिर्फ मतलब के लिए थी, क्योंकि अब्बू ने तो
ہمیں ترسانے کے علاوہ کچھ کیا نہیں۔ وہ بھی تو اسی خاندان کا حصہ تھا، لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھا تھا نا تم نے، کیا شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، جبکہ میں ہمیشہ اس کی اترن پہنتا رہا۔ کالج میں، اسکول میں، ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ میں لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ترستا تھا اور لڑکیاں اسے دوستی کرنے کے لیے مری جاتی تھی، پر وہ اسے احساس تھا اپنی اہمیت کا۔ میں نے سوچ لیا تھا اسے سب کی نظروں میں گرا دوں گا۔ تب میں نے اس کے نام سے اس کے موبائل سے لڑکیوں کو فون کر کے ان سے دوستی شروع کر دی۔ ہر الٹا کام کرنے کے بعد میں نام اس کا لگا دیتا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں سکا، اور جب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ چاچو نے اسے مارا اور کینیڈا بھیج دیا۔ وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر سکا۔ اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں نے کیا ہے، اور میں انتظار کرتا رہا وہ مجھ سے لڑنے آئے گا، لیکن اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ وہ کینیڈا گیا، میری نظروں سے دور ہو گیا تو مجھے لگا میں سب بھول گیا، لیکن 5 سال بعد جب میں نے اسے دیکھا وہ خوش تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ علینا تھی۔ میرا خیال تھا علینا سے منگنی کا سن کر وہ خوش نہیں ہوگا، اور یہی افسوس میں اس کے چہرے پر دیکھنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں تو سب الٹ تھا۔ وہ علینا کا ساتھ ملنے پر خوش تھا، بس اب مجھے یہ خوشی چھیننی ہے۔ باہر کھڑی علینا کا سارا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس نے اگر گیس کے پائپ کو مضبوطی سے پکڑا نہ ہوتا تو شاید گر گئی ہوتی۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ خاموشی سے سنتے کاشفا نے انکارا بھرا، تو کیا علینا آپ کی بات مان جائے گی؟ ارے وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ 1 نمبر کی بے وقوف ہے، اسے بے وقوف بنانا کیا مشکل ہے؟ جو امیج میں نے صہیب کا بنایا تھا وہ تو پہلے ہی اس کے ذہن میں تھا۔ مزید اس امیج کو مضبوط کر آیا ہوں، بلکہ ایک پرکشش آفر بھی دے آیا ہوں، اپنا پرپوزل۔ وہ مزے سے بولا۔ دماغ خراب ہے بھائی، امی کو پتہ لگا نا تو آپ کا سر پھاڑ دیں گی۔ جانتے ہیں نا انہیں ناز باجی سے اور علینا سے کتنی چڑ ہے، ابھی ناز باجی کے رشتے کو لے کر وہ کتنی ناراض ہے۔ پاگل ہو تم میری بہنا، میں کون سا اس سے شادی کروں گا؟ یہ چارہ تو صرف منگنی توڑوانے کے لیے ڈالا ہے۔ ادھر منگنی ٹوٹی، ادھر میں مکرا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پرپوزل پرکشش آفر ہے؟ ورنہ دیکھا جائے تو صہیب شکل، دولت و تعلیم ہر لحاظ سے آپ سے بہتر ہے۔ کاشفا نے ضمیر کا مذاق اڑایا تھا، جو اس کو اچھا خاصا برا لگا تھا۔ یہی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہونے کے باوجود علینا کو نہیں پا سکا۔ وہ جب اس پر مجھے ترجیح دے گی اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا، اور مجھے بڑی بے چینی سے اس وقت کا انتظار ہے۔ بیچاری علینا، کاشفا کے کہنے پر اس نے ان دونوں کو ہنستے سنا تھا۔ مزید سننے کی اس میں سکت نہیں تھی، اب سننے کو رہ کیا گیا تھا۔ وہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل چل کر گھر تک آئی تھی۔ شکر تھا اس کا سامنا ناصرہ سے نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا کزن؟ اتنا حسد، اتنی نفرت کہ 2 زندگیاں برباد کرنے پر تل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، جو آنکھوں سے نکل کر اب اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ قصور کسی کا نہیں تھا، اس کا اپنا تھا۔ وہ کمزور تھی، کانوں کی کچی، دماغ کی کمزور۔ کوئی ایک لمحہ اس کی گرفت میں نہیں آیا جب اس نے صہیب کو فلرٹ کرتے دیکھا۔ ہاں وہ مذاق کرتا تھا، پر وہ بچپن تھا، وہ بھی تو جواب دیتی تھی۔ ناز نے اسے کتنا سمجھایا تھا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔ اب بار بار صہیب کی خود پر جمی نظریں یاد آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اب کیا ہوگا، میں کیا کروں؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ناز بھی یہاں نہیں تھی، وہی تھی جو صہیب سے بات کر سکتی تھی، لیکن وہ اس سے اتنا ناراض ہو چکا تھا کہ وہ ناز سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر ناز کا نمبر ملایا، وہ بن جا رہا تھا۔ اس نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا، شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اٹھ کر اس نے سوئچ آن کیا، روشنی سارے گھر میں پھیل گئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ہاتھوں سے بال سیدھے کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ سامنے صوفے پر ناصرہ فون ہاتھ میں لیے پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ ان کے انداز پر اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، صبح سے ناز کا نمبر ملا رہی ہوں، بن جا رہا ہے۔ پہلے سوچا میٹنگ میں ہوگی اس لیے، لیکن اب رات ہو رہی ہے، اب تک تو اسے آ بھی جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کے کسی کولیگ کا نمبر ٹرائی کیا؟ ہاں، اس کی 1-2 سہیلیوں کا پتہ ہے، ایک تو ساتھ گئی نہیں اور دوسری جو ساتھ گئی ہے اس کا بھی فون بند ہے۔ اب علینا بھی پریشان ہو گئی۔ پاپا کو بتایا؟ نہیں، وہ سو رہے ہیں اور اللہ کرے ان کے اٹھنے سے پہلے آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے۔ ناز کا فون مسلسل بند آ رہا تھا، اور علیم صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر سرور صاحب اور راشد کو فون کر دیا۔ اب وہ سب یہاں موجود تھے۔ وہ پہلے ہی پریشان تھے، اس پر شمیم کی فضول گوئی جاری تھی، ان کی ہر بات پر فاخرہ لا حول ولا پڑ رہی تھی، جبکہ ناصرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ سہیل اور صہیب ناز کے آفس اور ایئرپورٹ کے کہیں چکر لگا آئے تھے۔ رات کا 1 بج گیا تھا اور ہر بندہ نڈھال ہو چکا تھا۔ سب کے دماغ میں برے برے خیالات آ رہے تھے، سوائے 4 لوگوں کے،
शमीम, काशफा, ज़मीर और सुहेल। सुहेल कब से अपना गुस्सा दबाए बैठा था, लेकिन 1:30 बजे वो फट पड़ा था। बस यही रोना था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो जॉब करे, लेकिन वहीं उसकी खुदसरी और ढिठाई। सुहेल के कहने पर सब उसका मुंह देखने लगे। मैंने तो पहले मना किया था, लड़की हम जैसी नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप पर भतीजी का भूत सवार था। कर गई ना मुंह काला। जॉब के बहाने इश्क लड़ाती रही और अब मीटिंग का बहाना करके भाग गई आशिक के साथ। नासरा और अलीना ने तड़प कर शमीम का मुंह देखा था। अलीना ने दूसरी शिकायती नज़र बाप पर डाली, जो सर झुकाए पता नहीं क्या सोच रहे थे, सुन भी रहे थे या नहीं। बंद करो अपनी बकवास, सरवर साहब धाड़े। मैं हमेशा चुप रही, लेकिन अब नहीं होंगी। ऐसी गिरी हुई लड़की मुझे नहीं बनानी अपनी बहू। अम्मी, आप क्या मना करेंगी? मैं खुद इनकार करता हूँ ऐसी बदकिरदार लड़की से। मैं शादी नहीं करूँगा, जो रातों को जॉब का बहाना बनाकर बाहर है। अगर शादी के बाद ऐसा करती तो भी मैं किसी बात का लिहाज न करता और खड़ा खड़ा तलाक दे देता। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ तुम लोग, सरवर साहब चीखे तो सुहेल ने होंठ भींच लिए, जबकि शमीम ने कहकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। रात के 2 बजे बाहर इत्तलाही घंटी बजी थी और सब चौंके थे। सुहेल बाहर की तरफ भागा था। वापसी में नाज जख्मी हालत में उसके हमरा थी। बाजी, अलीना सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ी थी। अलीम साहब ने चौंक कर सर उठाया। नाज ने हैरत से वहाँ मौजूद सब लोगों को देखा। आप लोग पूछेंगे या मैं पूछूं, ये सारा दिन और आधी रात कहाँ गुजार कर आई है? सुहेल के मुंह से निकलने वाले अल्फाज पर नाज ने एक बार फिर सबके चेहरे देखे, उसे अंदाज़ा हुआ कि कुछ गलत हुआ है या होने जा रहा है। कहाँ थी तुम? सुहेल के साथ शमीम भी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे, जिनमें नाज को अपना आप जलता महसूस हुआ था। उसने उन पर से नज़र हटाकर पहले अपनी माँ को देखा और फिर अपने बाप को। वो उसे ही देख रहे थे। वो किसी से कोई भी बात किए बगैर बाप के कदमों में जाकर बैठ गई। पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जो मैं सबको सफाई दूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर सफाई दूँगी। मुझे आपकी इज़्ज़त अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि मेरी वजह से आपका सर कभी ना झुके। आज जब हम मीटिंग के बाद ऑफिस से निकल रहे थे, बाइक पर सवार कुछ अफराद ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया, हमारे मोबाइल और बैग छीन लिए। जब उन्होंने मुझसे और दूसरी कलीग से बदतमीज़ी की कोशिश की तो बॉस और हमारे 2 कलीग के साथ उनकी हाथापाई होगी। इस झड़प में हमारे एक कलीग को गोली लग गई। शायद वही मंजर उसे याद आया था जो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अलीम साहब ना सिर्फ उसे सुन रहे थे बल्कि बगौर देख रहे थे। उसके चेहरे पर जख्म के ताज़ा निशान थे और आंखें रोने की वजह से सूजी थी। अपने उस जख्मी कलीग को वहाँ के अस्पताल में एडमिट करवाया। बॉस अभी वहीं है और पहली जो फ़्लाइट मिली बॉस ने हम लड़कियों को भेज दिया। वहाँ इतनी परेशानी थी, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकी। ये मेरी गलती है, कहकर उसने सर झुका लिया। बकवास करती है, ये झूठी कहानी सीधी तरह कहो जिसके साथ भागी थी। उसने मार कर निकाल दिया। सुहेल की जहर उगलती ज़बान पर उसने नफ़रत से उसकी तरफ देखा और फिर बाप की तरफ देखा। क्या वो उनकी नज़र में भी गुनहगार है? जिसने जो कहना है कह लिया। मैंने जो सुनना था सुन लिया। अलीम साहब के कहने पर सब उन्हें देखने लगे। नाज का रवां रवां खड़ा हो गया। भाई साहब, उन्होंने सरवर साहब को मुखातिब किया, मैं जानता हूँ आप नाज से बहुत प्यार करते हैं और यही चाहत देखते हुए मैंने एक लम्हा सोचे बगैर ये रिश्ता तय कर दिया। लेकिन सुहेल, चाहत तो दूर की बात, ये तो उसकी इज्जत भी नहीं करता। उसको नाज पर एतबार नहीं। अभी उसने बगैर सोचे समझे मेरे सामने बैठकर मेरी बेटी के लिए कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरी बेटी अगर जॉब करती है तो मेरी इजाज़त से करती है, मुझे एतमाद है उस पर। और शादी के बाद अगर सुहेल मना करता तो यकीनन मेरी बेटी जॉब ना करती। इतनी समझ है उसमें। आज तक मैंने अपनी बेटियों को बोझ कहा, पर मेरी बेटियां हमेशा मेरे लिए फ़ख्र का बाइस रही हैं। और आज नाज ने जो कुछ कहा उसके हर हर्फ पर मेरा यकीन है मेरी बेटी कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। नाज जो हैरत से अपने बाप के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रही थी, आखिरी लफ्ज़ों पर उसे लगा सारी ज़िंदगी जो अफसोस रहा ये लम्हा उन सब पर भारी है। नासरा और अलीना, उनकी भी यही कैफियत थी। और सुहेल, तुम क्या रिश्ता ख़त्म करोगे? मैं खुद अपनी हीरा सिर्फ नेक बेटी तुम्हें देने से इनकार करता हूँ। ये रिश्ता यहीं ख़त्म। सुहेल को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। एक पल के लिए तो वो हैरान रह गया। उसका ख्याल था सब नाज को बुरा कहेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे और उस पर शादी की सूरत में एहसान करके वो हमेशा नाज पर हावी रहेगा। उसने बेख्तियार बाप की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नाराज़ी से नज़रें फेर ली और शमीम ने उठकर सुहेल का बाजू थामा। ज़रूरत भी नहीं अलीम, संभाल कर रखो अपनी बेटी, मेरे बेटे को कमी नहीं। वो उसका बाजू खींचती हुई बाहर निकल गई। काशफा उनके पीछे थी, जबकि सरवर साहब के साथ ज़मीर वहीं मौजूद था। अलीम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश था। इस खामोशी को सरवर साहब की शर्मिंदा आवाज़ ने तोड़ा था।
भाई साहब, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम। बोल कर उनके गले लग गए और इसके बाद नाज को गले लगाकर रो पड़े, और वो तो पहले ही किसी कंधे की तलाश में थी जहाँ वो रोकर अपना गुबार निकाल सके। राशिद, मैं नहीं चाहता फिर कुछ ऐसा हो, इसलिए तुम सोहेब से भी पूछ लो, वो ये रिश्ता रखना चाहता है या नहीं। रोती हुई अलीना की नज़रें बेसाख्ता सोहेब की तरफ उठी। तभी सोहेब ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर छाया खौफ सोहेब साफ देख सकता था। उसने नज़रें बेसाख्ता चुराई। कैसी बातें कर रहे हो अलीम, सोहेब की पसंद से ही रिश्ता तय हुआ है। फाखरा कहकर अलीना के पास आ गई। क्यों बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है? अलीना का सर नफ़ी में हिला था। तुम खुश होना इस रिश्ते से? जी, अब की बार उसने वाज़ेह जवाब दिया और फिर सोहेब को देखा। वो अभी उससे देख रहा था। बेटा, बहन को कुछ खाने को दो। पता नहीं उसने खाना खाया भी है या नहीं। सरवर साहब के कहने पर अलीना सर हिलाकर किचन में आ गई। अलीना के पीछे ज़मीर गया था, जिसे देखकर सोहेब के माथे पर बल पड़ गए थे। वो भी दबे पाँव उसके पीछे गया था। वो सालन गर्म कर रही थी जब आवाज़ सुनकर वो चौंक कर पलटी और ज़मीर को देखकर उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे। ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा मौका गंवा दिया। चच्ची ने खुद तुमसे पूछा था, तुम ना कर देती तो सारा मसला ही हल हो जाता। ज़मीर का बस नहीं चल रहा था कि अलीना से ज़बरदस्ती ना करवा लेता। मैं क्यों ना करती? अलीना के ठंडे ठार अंदाज में पूछने पर जहाँ ज़मीर को झटका लगा, वहीं बाहर दीवार के पास खड़ा सोहेब भी चौंका था। क्या मतलब? ज़मीर हकला कर बोला। तुम्हें सोहेब पसंद नहीं था ना? क्या मैंने आपको ऐसा कहा? वो अब उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रही थी और ज़मीर उसके अंदाज़ देखकर परेशान हो गया था। उस दिन हमारी बात हुई थी, ज़मीर ने उसे याद दिलाया तो अलीना बड़े मुतमईन अंदाज में प्लेट काउंटर पर रखकर उसे देखने लगी। जी हुई थी बात, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं सोहेब को पसंद नहीं करती, पर मतलब तो वही था। अलीना ने अफसोस से उस सर हिलाया। आप अभी इतने अक्लमंद नहीं हुए ज़मीर भाई कि अपने अलावा दूसरों के मतलब समझ जाएं। आप जैसा हासिद आदमी अपना मतलब ही समझ सकता है। आप तो इतने गिरे हुए बेशर्म इंसान हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद मेरे सामने खड़े हैं। अभी अभी आपके भाई ने जो किया, आपको मेरे सामने खड़े होने के बजाय कहीं डूब मरना चाहिए था। अलीना, वो एकदम भड़क कर बोला। जवाबन वो उससे ज़्यादा गुस्से से बोली, अपना वॉल्यूम आहिस्ता रखिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो उस दिन आपने सोहेब के बारे में बकवास की थी ना, अगर मैंने सुन ली थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उस बकवास पर यकीन भी कर लिया था। करैक्टरलेस आप हैं, सोहेब नहीं। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं जितना आपने समझा था। और एक बात, वो हंडिया से सालन निकालते हुए बोली, मैं सोहेब को बहुत पसंद करती हूँ और ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ जो मेरी शादी सोहेब से हो रही है। ज़मीर के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। ट्रे सेट करके उसने ज़मीर को देखा। और आखिरी बात, आइंदा आपने या आपकी गंदी जहनीत के घर वालों ने सोहेब के ख़िलाफ़ कोई बात की ना, तो सबसे पहले मैं बग़ैर किसी लिहाज के आप लोगों के मुंह तोड़ दूँगी। कहकर वो उसे हक्का बक्का छोड़कर बाहर निकल गई। बाहर खड़ा सोहेब अभी तक हैरत के झटके खा रहा था। ये जो उसने सुना, वो अलीना ने कहा था, उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़मीर सर झुकाए बाहर निकला तो नज़र सामने खड़े सोहेब से टकरा गई। सोहेब के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो सब सुन चुका है। सोचा था जो तुमने मेरे साथ किया था उसका जवाब मैं थप्पड़ की सूरत में दूँ तुम्हें, लेकिन जो जवाब तुम्हें मेरी होने वाली बीवी ने दिया है, इससे अच्छा तो मैं कभी नहीं दे सकता था। वो कहकर मुड़ गया। खुशी उसके अंग अंग से छलक रही थी। 2 दिन से वो परेशान था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन आज वो इतना खुश था कि दिल चाह रहा था अभी जाकर अलीना को गले लगा ले। असफर से हमें नाज के एक्सीडेंट का पता चला तो हम उसी वक्त आ गए। बड़ी प्यारी और नेक बच्ची है आपकी। मैंने जब पहली बार नाज को देखा तभी समझ गई थी किसी सुलझे हुए माँ बाप के हाथों इसकी परवरिश हुई है। सामने बैठी असफर की माँ की बात सुनकर अलीम साहब के साथ बैठी नासरा ने भी मुस्कुराकर उन्हें देखा। वैसे भी हमें आना था, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। उन खातून के कहने पर नासरा और अलीम साहब दोनों ने चौंक कर देखा था। असफर के ऑफिस में एक फ़ंक्शन था, हम भी इनवाइट थे। वहीं हमने नाज को देखा था और तभी हमें बहुत पसंद आई थी। मैं अपने बेटे असफर के लिए जिस तरह की लड़की की तलाश में थी, नाज बिल्कुल वैसी है। मैंने कितनी बार उससे कहा मुझे नाज के पेरेंट्स से मिलवा लाओ। कुछ दिन पहले दोबारा कहा तो उसने बताया नाज की मंगनी हो गई। सच बताऊं तो मेरा दिल बड़ा बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह से नाज की अच्छी किस्मत की दुआ की। बहरहाल आज हम ख़ास मकसद से आए हैं। आप असफर से मिले हैं ना? उन्होंने साथ बैठे अपने बेटे की तरफ इशारा किया। नाज के साथ काम करता है, आप नाज से भी पूछ सकते हैं। हमें बस नाज बेटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो जितनी चाहत से रिश्ता मांग रही थी, अलीम साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार मशवरा तलब नज़रों से नासरा को देखा।
جنہوں نے آنکھ سے ہاں کا اشارہ کیا تھا۔ دیکھیے بہن جی، آپ لوگ مجھے اچھے لگے ہیں، لیکن بیٹی والے ہیں، تھوڑا ٹائم دیں۔ جی بھائی، آپ پوری تسلی کر لیں، لیکن جواب ہمیں ہاں میں چاہیے۔ ان کے کہنے پر علیم اور ناصرہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ باجی آپ بہت لکی ہیں، اظفر بھائی مجھے بہت اچھے لگے۔ بات پکی ہوتے علینا بھاگتی ہوئی کچن میں آ کر ناز کے گلے لگ گئی، جس کا چہرہ پہلے ہی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ میری گڑیا، تم کیا کم لکی ہو؟ ناز کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہا؟ باجی آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ میں نے سنائی بات پر یقین کر کے صہیب کے بارے میں اتنا غلط بولا۔ مجھے کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ انہیں ایسے بولتی۔ اب اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ کیا صہیب نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ناز نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ پریشانی والی بات تو یہی ہے نا باجی کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ انہیں برا لگا تو مجھے ڈانٹ لیتے، کچھ کہہ دیتے۔ اس خاموشی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں بات کروں گی صہیب سے، لیکن علینا اسے ہرٹ تم نے کیا ہے اور تمہیں اس سے خود بات کر کے سوری کہنا چاہیے۔ باجی میں خود ان کو سوری کہنا چاہتی ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ گلا کھنکارنے کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور کچن کے دروازے میں کھڑے صہیب کو دیکھ کر ناز خوش جبکہ علینا پریشان ہو گئی۔ مبارک ہو جناب کی منگنی ہو گئی۔ وہ علینا کو اگنور کر کے ناز کے گلے لگتے ہوئے بولا، خیر مبارک، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابھی چاچو نے فون کر کے مما پاپا کو بلایا تو میں بھی آ گیا۔ دیکھو تو صحیح اظفر صاحب دکھتے کیسے ہیں؟ اس کے شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، مجھے علینا سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا جی، ناز نے شرارتی انداز میں اسے دیکھ کر علینا کو دیکھا، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ناز کے باہر نکلتے ہی وہ 5 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے تھے، جبکہ نظریں زمین پر گڑی تھی۔ اس دن جو تم نے ناز آپی سے کہا میں نے سب سنا تھا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا تم مجھے اتنا برا سمجھتی ہو۔ اگر مجھے تمہاری اتنی نفرت کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتا۔ علینا کی جھکی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ جس طرح تم نے اپنے بڑوں کی خواہش کا احترام کیا، ویسے ہی میں نے بھی مما پاپا کی پسند کو مان لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر بہت اچھا لگا، لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور علینا کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ خیر، یہ رشتے زور زبردستی سے نہیں نبھائے جاتے، اس کی بنیاد اعتماد اور محبت ہے، جو تمہیں مجھ سے نہیں۔ صہیب کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں وہاں ابھی تک خاموشی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اب کہ اس نے نظر اٹھا کر صہیب کو دیکھا اور آنسو جو آنکھوں میں جمع تھے تیزی سے گالوں پر پھیلنے لگے۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو ہرٹ کیا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ اتنی معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی کہ صہیب کا خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک شرط پر، اگر تم میرے سوالوں کا صحیح جواب دو۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ صہیب نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ علینا نروس ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ جی، کتنا؟ اتنا کہ آئندہ زندگی میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے دل سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ پر صہیب کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ اور محبت کرتی ہو مجھ سے؟ صہیب کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے جم سی گئی تھی۔ ان نظروں کی تپش سے اس کی نظریں خود بخود جھک گئی تھی۔ وہ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ صہیب نے فدا ہونے والی نظروں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ کتنی محبت کرتی ہو؟ اس کے مزید قریب آ کر پوچھنے پر علینا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پتہ نہیں۔ یہ کیا جواب ہوا؟ وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ اس بات کا یہی جواب ہوتا ہے۔ اب کہ وہ بھی ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، پر میں اس کا جواب بہت اچھا دے سکتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ علینا نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ پاپا؟ اس کے مزید قریب آنے پر وہ ایک دم چلا کر بولی۔ وہ 1 سیکنڈ میں ہاتھ چھوڑ کر مڑا تھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے یوں ڈرنے پر وہ کھلکھلا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ فکر نہیں کرو، کرتا ہوں تمہارا بندوبست۔ مما سے جا کر کہتا ہوں نکاح نہیں رخصتی کریں، پھر دیکھتا ہوں کیسے بھاگتی ہو اور کہاں۔ اپنے پیچھے صہیب کی دھمکی سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے کوئی شکوے نہیں کیے تھے، نہ ایک دوسرے کو بتایا تھا کہ وہ غلط فہمیاں جو ان کے درمیان آئی تھی وہ کیسے بنا کہے ختم ہو گئی۔ انہوں نے غلط فہمیوں کے مٹ جانے کو اس رشتے کا جو ان کے درمیان تھا، محبت کا رشتہ، کا اعزاز سمجھا تھا۔ آنے والے حسین لمحوں کے خیال نے ان دونوں کے
چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر باہر اترتی شام بھی جیسے مسکرانے لگی تھی۔ اور یہ تھا آج کا خوبصورت سا ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔